اس کا نفع پورا ہوگا. ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا. کام پورا کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اچھی طرح سنا جائے اور اچھی طرح سمجھا جائے. اس کے لیے شروع سے لے کر آخر تک پریکٹس میں رہنا. دوسری بات میرے دوست یہ ہے کہ پوری بات کو جاگ کر سننا. اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گیا. مجلس میں رہنے کے باوجود بھی دل تک کوئی بات جائے گی نہیں. جب بات دل تک نہیں جائے گی تو زندگی کے رخ کو بدلے گی. وہ بات زندگی کے رخ کو بدل دے گی کہ جو کانوں کے راستے سے دل تک جائے گی. کتابوں میں واقع آتا ہے کہ بہت بڑے گناہ کی حالت میں قرآن کی ایک آیت سنی. گھر میں قرآن ہو رہا ہے, باہر میں گناہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. یہ بات کانوں میں پڑی اور دل تک پہنچ گئی. ایمان والوں کے لیے وقت آیا نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے منقاد ہو جائے, مطیع ہو جائے, جھک جائے. آ گیا. سارے گناہ کے اسباب کو چھوڑ کر بیت اللہ پہنچے اور بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے گزر کر اللہ کو پیارے ہوئے. ایک آیت زندگی بدل دیا. اس میں بات دل تک پہنچنا چاہیے. دل تک بات کے پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ جاگ کر بات کو سننا. جاگ کر بات سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ نیچے نہیں دیکھنا, آنکھیں بند نہیں کرنا, گھٹنوں میں ہاتھ نہیں دینا, بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا. پھر بھی اگر آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر نیند کو دور کیا جائے اور مجاہدے سے پوری بات کو سنا جائے, تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا پورا نفع ہم سب کو عطا فرمائے. اسی کے ساتھ بات کو دھیان اور توجہ سے سننا. جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے, تو بات ٹھکانے لگے گی. جسم یہاں ہے, دل دماغ باہر گھوم رہا ہے, تو بات ٹھکانے تک پہنچے گی نہیں. اس لیے دھیان اور توجہ سے پوری بات کو سننا اور عمل کی نیت سے سننا. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے دو بڑے قاعدے کلیہ ہے. ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. فرمایا ہر آدمی کو اس کی کوشش کا صلہ ملے گا. اچھی کوشش ہے تو اچھا صلہ ملے گا, غلط کوشش ہے تو غلط بدلہ ملے گا. کوشش کا صلہ ملے گا. اور فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ. فرمایا ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا. عمل کی نیت سے بات سنیں گے تو اللہ عمل کرا دیں گے, جی چاہے تو نہ چاہے تو, حالات سازگار ہو نہ سازگار ہو, ماحول مناسب ہو نامناسب ہو, ہر حال میں اللہ عمل کی توفیق دیں گے عمل کی نیت کی برکت سے. اسی کے ساتھ بات ضائع نہیں ہوگی بلکہ بات محفوظ ہو جائے گی عمل کی نیت کی وجہ سے, سننے کی وجہ سے. اور جب کام کا وقت آئے گا تو بات یاد آئے گی کہ اس کام کو ایسے کرنا چاہیے, فلانے وقت میں وہ بات ہم نے اس طرح سنی ہے. بات محفوظ ہوگی, بات ضائع نہیں ہوگی عمل کی نیت سے کرنے کی وجہ سے. اسی کے ساتھ اچھی طرح سمجھ کر اچھی طرح کرتے ہوئے اپنے گھر سے لے کر پورے عالم میں پہنچانے کی نیت سے سننا اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے سننا. پورے عالم میں اور ساری انسانیت میں پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جتنا کر سکتے ہیں اور جہاں تک جا سکتے ہیں اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں کرتے ہوئے کام پر مرنا. اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جہاں تک نہیں, جتنوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک جانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی تیار کرنا, اچھی طرح کرنا اور اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا. یہ محنت کا صحیح رخ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت بڑا کام دے کر بھیجا.
آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی اور قیامت تک کا زمانہ تھا. اتنے بڑے کام کو لے کر آپ کو بھیجا اور آپ کو زمانہ صرف 23 سال کا دیا گیا. 23 سال میں اتنے بڑے کام پر آپ کو قابو پانا ہے. 23 سال میں اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے انت تک محنت کرتے ہوئے اپنے آپ کو تھکانے کا حق ادا کر دیا اور خود کرتے ہوئے 23 سال میں اپنا بہترین عملہ تیار فرمایا. 1.25 لاکھ صحابہ کا یا اس سے کچھ زیادہ کا عملہ آپ نے اپنے ہاتھوں تیار فرمایا. یہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ تھے کہ اگر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگی کو سمجھا جا سکتا ہے. اسی لیے 100% صحابہ کی شان تھی فرسان من نہار و رہبان من لیل. یہ سارے صحابہ کی شان تھی. فرمایا دین کے شہ سوار تھے کہ دین کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر مارے مارے دنیا میں اللہ کے کرنے کو لے کر کے پھرتے تھے اور راتوں کے عبادت گزار تھے. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. فرمایا راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور اخیر راتوں میں اللہ کے سامنے کر کے مٹ کے تھک کے استغفار کرتے تھے کہ اللہ کام تو ہوا نہیں ہم سے. اس نے شان ہے 100% صحابہ کی. ایسا عملہ بنایا صحابہ کا جو دنیا میں گئے. پھر صحابہ نے تابعین بنائے, تابعین نے تابعین بنائے, پھر اولیاء اللہ کا سلسلہ چلا. ایک ایک ولی کے ہاتھوں لاکھوں کروڑوں انسان بنے اور اللہ کی بات دنیا میں پہنچتی گئی, پھیلتی گئی, یہاں تک کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر ایمان والے نہ رہتے ہوں. اللہ نے پھر پوری امت پر مہربانی فرما کر اور انسانیت پر احسان کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے محنت کا ایک ایسا آسان رخ اور طاقتور رخ عطا فرما دیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت زیادہ قریب ہے. آپ کے زمانے کے کام کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں 100% ایمان والے اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے. مرد بھی, عورتیں بھی, جوان بھی, بوڑھے بھی, مالدار بھی, غریب بھی, شہری بھی, دیہاتی بھی. غرض یہ کہ ہر آدمی یہ فکر مند تھا کہ ہمارا دین محفوظ رہنا چاہیے اور ہمارا دین کامل ہونا چاہیے اور ہمارا دین دنیا میں پھیلنا چاہیے اور دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں اللہ کا کلمہ پہنچنا چاہیے. اس فکر کے ساتھ 100% ایمان والے جیتے تھے. اللہ نے محنت کا عروج ہمارے زمانے میں عطا فرمایا. اب دیکھو یہ مجمع آیا ہے وہ صرف دین کے لیے آیا ہے اور کوئی غرض نہیں کسی کے آنے کی, نہ باہر کے مہمانوں کی نہ یہاں کے ساتھیوں کی. سب کی ایک ہی غرض ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں چل جائے اور انسانیت ہدایت کے رخ پر پڑ جائے اور جہنم کے عذاب سے انسانیت بچ جائے. اس فکر کو لے کر یہ پورا مجمع اللہ کے گھر میں جمع ہوا ہے. اس میں جوان بھی ہے, بوڑھے بھی ہے, مالدار بھی ہے, غریب بھی ہے, سارے ہیں. بھائی کوئی فوٹو نہیں نکالے بیان کے دوران میں, اتنا مہربانی کریں, فوٹو نہیں نکالنا چاہیے مسجد میں بیٹھ کر. اس لیے میرے دوستو اچھی طرح سمجھتے ہوئے, اچھی طرح کرتے ہوئے اور اپنی زندگی میں کام کے آدمی بناتے ہوئے اپنے کو جینا ہے اور اس پر مرنا ہے. اس کی نیت کرو انشاءاللہ. بھائی سارے تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ. اب ان چیزوں کو سامنے رکھ کر پوری بات کو سننا ہے کہ کام کیا ہے, کام کے کرنے کا طریقہ کیا ہے, کام کے کرنے کی مقدار کیا ہے اور کام کرنے سے کیسے آدمی بنیں گے. یہ ساری محنت کا رخ اللہ نے چاہا تو مجلس کے اندر میں آئے گا. اس کے لیے پورے دھیان سے بات کو سنو. میرے محترم بزرگوں دوستوں, سمجھنے کی اور سمجھانے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی
دنیا اور آخرت بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے کامل دین اتارا ہے، اور اللہ نے اپنی سنت زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی دینداری کے ساتھ جیے گا اور دینداری پر مرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی اچھی بنائیں گے اور اللہ اس کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنائیں گے۔ اور جو بے دینی کے ساتھ جیے گا یا بے دینی پر مرے گا، اللہ نتیجتاً اس کی دنیا بھی اجاڑیں گے اور آخرت بھی ایسی اجاڑیں گے کہ اس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں۔ اس لیے اللہ کے یہاں دونوں جہاں کی زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے، اور وہ صرف دین اسلام ہے۔ جب زندگیوں میں دین پورا حقیقت کے ساتھ آئے گا تو اللہ سب سے پہلے آخرت سے پہلے دنیا بنا دیں گے، اس لیے کہ ہم تو دنیا میں ہی، تو ہر انسان چاہتا ہے میری دنیا بھی بنے آخرت بھی بنے۔ تو دنیا کے بننے کے کیا معنی ہے؟ دنیا کے بننے کے معنی یہ نہیں ہے کہ دینداری کی وجہ سے غریب آدمی مالدار بن جائے گا، بلکہ دنیا کی زندگی کے بننے کے معنی یہ ہے کہ جس حال میں بھی اللہ اس کو رکھیں گے خوشحالی کے ساتھ رکھیں گے۔ جھوپڑے میں ہے تو خوشحالی کے ساتھ ہے، محل میں ہے تو خوشحالی کے ساتھ ہے، دلوں میں چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، آپس میں محبتیں ہیں۔ دنیا حالات کا گھر ہے تو اللہ دعاؤں میں قبولیت عطا فرما دیں گے کہ کوئی حال آیا، کوئی مشکل آئی تو مشکل دعا کے راستے سے دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مقدر کی جو تھوڑی زیادہ روزی اللہ نے لکھی ہے وہ حلال اور برکت والی بنا کر دیں گے۔ حلال روزیوں کے زندگیوں میں آنے کا نفع یہ ہوگا کہ آدمی کو اچھے اعمال کرنے کا شوق پیدا ہوتا چلا جائے گا حلال روزی کی برکت سے۔ اور حرام جب زندگیوں میں آتا ہے تو آدمی کو اچھے کام نہیں سوچتے ہیں، آدمی کو غلط کام ہی سوچتے ہیں۔ یہ حرام کا نقصان ہے، یہ حلال کا نفع ہے۔ تو اللہ حلال اور طیب روزی عطا فرمائیں گے اور برکت والی بنا کر کے عطا فرمائیں گے کہ دیکھنے میں نقشہ بھی چھوڑا ہے، کمائی بھی چھوڑی ہے، لیکن کوئی بھی ضرورت اٹکے گی نہیں، بلکہ اللہ ضرورت پوری کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ آخرتی بنا دیں گے۔ تو اللہ حلال اور برکت والی روزی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ زندگی ایسی صاف ستھری اور اچھی بنا دیں گے کہ ہر آدمی وہ زندگی کو دیکھ کر رشک کرے گا، تمنا کرے گا کہ یہ زندگی تو مجھے بھی ملنی چاہیے، میرے گھرانے کو ملنی چاہیے، ہمارے محلے میں یہ زندگی زندہ ہونی چاہیے۔ ایسی صاف ستھری زندگی اللہ تعالیٰ دین کے برکت سے عطا فرمائیں گے کہ ہر ایک آدمی وہ زندگی کو اپنانے کی لالچ کرے۔ یہ دنیا اس طریقے سے اللہ بنائیں گے، اور آخرت کے بنانے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کامیابی جنت کی شکل میں دیں گے، جہنم سے بچا کر۔ جس کو جنت مل گئی تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ اور یوں فرمایا کم سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائی جائے گی، جہاں آدمی کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ کہ ہر انسان میں اللہ نے ضرورت بھی رکھی ہے، خواہش بھی رکھی ہے۔ یہ دنیا ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ ہے، اور خواہشات کے پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ آدمی کی چاہت ہے کہ ہمیشہ جوان رہے، ہمیشہ خوبصورت رہے، ہمیشہ زندہ رہے، ہمیشہ طاقتور رہے، تو ہر جنتی کو 100 آدمیوں کی طاقت دے کر جنت میں داخل کیا جائے گا، جو کہاں کبھی اس کی طاقت پر زوال نہیں آئے گا، اور ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی مرے گا نہیں، ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ خوبصورت ہوگا، کبھی بدسورتی اس پر نہیں آئے گی، اور اللہ کی طرف سے نعمتوں کا لامتناہی سلسلہ ہوگا، نہ کوئی روک ٹوک ہوگی اور نہ کوئی نعمت ختم ہوگی۔ ایسی جنت اللہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا اعلان فرمائیں گے جنتیوں سے کہ اے میرے بندو، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی تم سے میں ناراض نہیں ہوں گا۔ تو جنتیوں کے اللہ کے رضا کے ملنے پر اتنی خوشی ہوگی کہ جنت کے ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی جتنی اللہ کی رضا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملنے پر خوشی ہوگی۔ اس لیے کہ کھٹکا بھی ختم ہو جائے گا کہ کبھی جنت میں سے نکلنا نہ پڑے۔
تو اللہ تعالیٰ آخرت ایسی اچھی بنائیں گے کہ اس کے بعد کبھی بربادی نہیں ہوگی۔ یہ بنیادی بات ہے جو اچھی طرح سمجھنی ہے اور پوری امت کو سمجھانی ہے، اور انسانیت کے سمجھانے کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ انسانیت کے لیے کوئی راہ ایسی ہموار کر دے کہ دنیا میں 75% انسانوں کی آبادی ایسی ہے کہ جو اللہ کو نہیں جانتی ہے، آخرت کو نہیں جانتی ہے، جنت جہنم کو نہیں جانتی ہے۔ اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو 75% آبادی دنیا کی مرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلی۔ اس لیے میرے دوستو یہ بنیادی بات سب سے پہلے سمجھنی ہے، سمجھانی ہے۔ دوسری بات میرے دوستو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے اپنی مہربانی کی بنیاد پر آسان عطا فرمایا ہے، مشکل نہیں دیا۔ اللہ اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، ودود ہے، بہت محبت کرنے والے۔ تو مہربانی کے ناطے اور محبت کے ناطے اللہ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ آسان دیا ہے، مشکل نہیں دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے، تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی اور حرج نہیں رکھا ہے، بلکہ دین کو اللہ نے آسان بنا کر کے دیا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے اعلان فرما دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا کسی آدمی کو بھی اللہ اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف بناتے ہی نہیں۔ وہ حکم جس کی طرف متوجہ ہے اس لیے ہے کہ اس کے بس میں ہے، اس لیے اللہ اس کو حکم دیتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ اور حج اللہ نے سب پر نہیں فرض کیا، شرائط کے ساتھ فرض کیا کہ جن میں یہ شرطیں پائی جائیں گی وہ زکوٰۃ دیں گے اور وہ حج میں جائیں گے۔ باقی نماز روزہ سب کے بس میں ہے تو نماز روزہ ساری امت پر فرض کیا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرما دیا کہ آپ بیماری کی وجہ سے وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لیں، تیمم نہ کر سکتے ہیں تیمم کر لیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے سو کر پڑھ لیں۔ آپ سفر میں ہیں، 17 رکعتیں پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، 2 رکعت فرض پڑھ لے اور 3 رکعت وتر پڑھ لے، ہم 17 رکعت کا آپ کو ثواب دیں گے۔ آپ بیمار ہو گئے رمضان میں، روزہ رکھنا مشکل ہے، اور میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ رمضان کے بعد صحت کے دنوں میں روزہ رکھیں۔ اور اللہ نے پوری امت کے لیے قاعدہ بنایا کہ جو تندرستی میں، جوانی میں گھر پر رہتے ہوئے جتنی عبادت، محنت، مجاہدہ اور کوشش اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے حکموں پر چلنے کے لیے کرتے ہوں گے، بڑھاپے میں اور بیماری میں اور سفر میں اللہ وہ پوری عبادت کا ثواب لکھیں گے، نہ کرنے کے باوجود لکھیں گے، اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا۔ اس لیے بات سمجھنی ہے، اور ہر زمانے کے لیے آسان ہے۔ اونٹوں کے زمانے میں بھی آسان تھا، آخر کے زمانے میں بھی آسان ہے، اور قرب قیامت میں بھی دین آسان ہوگا۔ اس لیے کہ سارے زمانے ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ کے سامنے تو ایک ہی زمانہ ہے، سب حالی حال کا ہے، سب اللہ کے سامنے ہے۔ ہر زمانے کے لوگ اللہ کے سامنے ہیں، ان کی استعدادیں، ان کی ضرورتیں اللہ کے سامنے ہیں۔ اس سم کو سامنے رکھ کر اللہ نے ایک آسان دین دیا جس پر جوان بھی چل سکے، بوڑھا بھی چل سکے، بیمار بھی چل سکے، تندرست بھی چل سکے، بادشاہ بھی چل سکے، فقیر بھی چل سکے، ایسا آسان دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج اگر امت میں چلا پھرا جائے تو جو بات سامنے آتی ہے کہ دنیا کے سارے کام تو بس بحسن و خوبی ہو رہے ہیں، اگر کوئی چیز چھوٹی ہوئی ہے امت میں سے تو دین چھوٹا ہوا ہے۔ اور دین کے چھوٹنے کا حال اتنا ہے کہ آپ کہنے کو بڑے کہہ دیں کہ دنیا میں 50، 60، 70 مسلمانوں کے ملک ہیں، لیکن کوئی ملک ایسا آپ نہیں بتا سکتے ہیں کہ جس ملک کے 100% ایمان والے پورے دین پر چل رہے ہیں۔ ملک سے نیچے صوبہ، صوبے سے نیچے تحصیل، تحصیل سے نیچے کوئی گاؤں، جس میں 3000 مسلمانوں کے گھر ہوں اور جس میں 30,000 بالغ مرد اور عورتیں ہوں اور وہ پورے دین پر چل رہے ہو، ایسا گاؤں بھی بتانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی آسان دین مشکل کیوں ہو؟ دین تو آسان ہے اپنی فطرت کے اعتبار سے، اللہ فرماتے دین آسان ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ فرماتے ہیں دین یسر، دین آسان ہے۔ بھیجنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسان دین بھیجا ہے، لانے والے کہہ رہے ہیں ہم آسان دین لائے، پھر یہ امت میں سے کیا وجہ ہے؟ اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے تاکہ اس کا راستہ ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ اگر ہم غور کریں گے تو یہ دین کی چھوٹنے کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یقین کی خرابی ہے اور یقین کی کمزوری ہے، اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر معلومات کی وجہ سے نہیں چلتا اور دین کے وسائل کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا، بلکہ آدمی اپنے دین پر جو چلے گا وہ یقین کی طاقت سے چلے گا۔ جتنا یقین ہوگا اتنا زندگی میں دین ہوگا۔ اگر یقین کامل ہے تو زندگی میں دین کامل ہوگا، یقین ادھورا ہے تو زندگی میں دین ادھورا ہوگا۔ ایک تو یقین کی خرابی اور کمزوری ہے، دوسرا ماحول کی خرابی ہے۔ کس کی خرابی ہے؟ ماحول کی خرابی۔ یہ ماحول ایسا ہے دنیا کا کہ ہمارے گھر سے لے کر عالم میں ہمارے دین کے لیے معاون ہونے کے بجائے ہمارے لیے دنیا اور بے دینی کے لیے معاون ہے، جس کی وجہ سے آسان دین ہمارے لیے اور امت کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس لیے کہ ماحول کا اثر ایسا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے۔ سردی آئے گرمی آئے سب کو سردی گرمی لگے گی، بادشاہ کو بھی فقیر کو بھی، اس کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی۔ جس طرح موسم کا اثر ہے ایسا ہی ماحول کا اثر ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی بچے کو اللہ بے ایمان بنا کر نہیں بھیجتے، فطرت ایمانی پر اس کو پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جس ماحول میں اس نے آنکھ کھولی اس ماحول میں اپنی زبان سے ایمان کے خلاف بولا اور بولتا ہی رہا، سنا اور سنتا ہی رہا، دیکھا اور دیکھتا ہی رہا، سوچا اور سوچتا ہی رہا پوری زندگی، جس کے نتیجے میں ایمان کی فطرت مست ہو گئی اور آدمی مجوسی ہو گیا، مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا۔ حالانکہ اللہ نے اس کو مشرک اور مجوسی نہیں پیدا کیا تھا بلکہ ایمان کی فطرت پر پیدا کیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہمارے بچوں کے لیے اور ہماری عورتوں کے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے دین آسان ہوئے اور پوری امت کے لیے آسان ہو جائے اور امت کے راستے سے پوری انسانیت کے لیے اسلام کی طرف آنے کی راہ ہموار ہو جائے۔ تو اس کے لیے ایک ہی بنیاد ہے اور وہ بنیاد یہ ہے کہ ایک تو یقین صحیح ہونا چاہیے، ایک یقین بننا چاہیے دو لائن کا۔ اس لیے کہ پوری امت کی نجات کے لیے اللہ نے دو چیزیں اتاری ہیں، ایمان اور علم۔ تو یہ دونوں لائن کا یقین بننا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کا یقین دل میں آئے کہ اللہ اپنی ذات پہ بھی بڑھے اور اللہ اپنی صفات پہ بھی بڑھے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اور صفات کے اعتبار سے اتنے بڑھے کہ اگر دنیا کے سارے اولین اور آخرین، اگر پوری دنیا کے سمندر کی روشنائی بنا دی جائے اور پوری دنیا کے درختوں کے قلم بنا دیا جائے اور سارے لکھنا شروع کرے، لکھتے رہے، ساری روشنائی ختم ہو جائے، سارے قلم ختم ہو جائے، اللہ اس سب سے بھی بڑے، اللہ اکبر۔ اللہ کی بڑائی، بہت بڑے اللہ، اور اللہ صفات میں بھی بڑے، اللہ بنانے والے بڑے، اس لیے کہ بنانا صرف اللہ ہی کی شان ہے۔ انسان کے بس میں اللہ نے اتنا رکھا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ کی دی ہوئی عقل استعمال کر کے کوئی شکل اس کو دے دے۔ لکڑی اللہ نے بنائی، لکڑی کو جوڑ کر کشتی انسان نے بنائی، پلاسٹک اللہ نے بنایا اور انسان نے پلاسٹک کو جوڑ کر کرسی بنائی، لوہا اللہ نے بنایا اور انسانوں نے جوڑ کر کے اس کو ٹرین بنایا۔ لوہے کا ایک ذرہ، پلاسٹک کا ایک ذرہ، لکڑی کا ایک ذرہ، سارے انسان مل کر کے اللہ کی مخلوق کا سہارا لیے بغیر بنا نہیں سکتے، اس لیے کہ بنانا صرف اللہ ہی کی شان ہے۔ اللہ بنانے والے بڑے، آسمان بنایا، زمین بنائی،
آسمان اور زمین کے بیچ میں بڑی بڑی مخلوقات بنائی، آسمان کے اوپر بڑی بڑی مخلوق بنائی، زمین کے نیچے بڑی بڑی مخلوقات بنائی۔ اللہ اتنے بڑا نعمت اللہ بنانے والے 700 کروڑ انسان بنائے اس وقت دنیا میں، ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کی آواز الگ ہے۔ تو اللہ پیدا کرنے والے بڑے، اللہ حفاظت کرنے والے بڑے، اللہ پالنے والے بڑے، اللہ انعامات دینے والے بڑے، اللہ پکڑنے والے بڑے، اللہ کے ہر صفت بڑی اور لامحدود ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کا یقین آئے۔ دوسرا، اللہ کی طرف سے جو وعدے اور وعید کا علم آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکموں کے پورا کرنے پر وعدے کیے ہیں، ہر حکم پر وعدہ ہے، اس میں دنیا کی منفعت بھی بیان کی گئی ہے، آخرت کی منفعت بھی بیان کی گئی۔ ہر حکم پر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اور حکم کے توڑنے پر یا نہ کرنے کے کام کرنے پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں۔ تو وعدے اور وعید کا یقین ہمارے دلوں میں آئے، اس لیے کہ معلومات بھی ہے، وسائل بھی ہے، لیکن یقین کی کمی ہے۔ جیسے حدیث میں آیا کہ سچ بولو گے تو نجات پاؤ گے، سچ بولنے پر نجات کا وعدہ ہے، جھوٹ پر ہلاکت کی وعید ہے، یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے۔ آپ زکوٰۃ دے کے مال کی تو مال آپ کا محفوظ بھی ہو جائے گا اور مال بڑھے گا زکوٰۃ دینے سے، یہ وعدہ ہے۔ اور سود میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا مال مٹ جائے گا، مٹنے کے وعید ہے۔ اس طرح پورا قرآن اور حدیث وعدے اور وعید کے علم سے بھرا ہوا ہے۔ تو ہمارے دلوں میں اور پوری امت کے دلوں میں اللہ کی ذات اور صفات کے یقین کے ساتھ اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین آ جائے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے یا نبی نے جس وعدے کی خبر دیا ہے وہ یقینی ہے۔ آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن اللہ کی اور نبی کی دی ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہی کہ وعیدیں بتائی ہے وہ حق ہے، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا ہے، یقین پیدا ہو۔ یہ دو لائن کا یقین پیدا ہو، اندر میں طاقت پیدا ہو آدمی کے دین پر چلنے کی۔ دوسرا، اپنے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنے۔ دوسرا، گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنے، اس لیے کہ ماحول کے راستے سے دین کا چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ گھر میں دینداری کا ماحول ہے، مرد بھی دیندار ہے، عورت بھی دیندار ہے، بچے بھی دیندار ہے، تو دین کا جو حکم آپ گھر والوں کو کہیں گے سب کہیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ مرد میں دینداری آئی، عورت میں دینداری نہیں ہے، تو خوشی غمی میں یہ عورت رکاوٹ بنے گی اور آپ کو بے دینی پر آمادہ کرے گی۔ مرد اور عورت میں دینداری ہے، بچوں میں دینداری نہیں ہے، تو خوشی غمی میں بچوں کے راستے سے ماں باپ کا دین برباد ہوگا۔ اس لیے کہ دین گھر کے آپس کے تعاون سے چلتا ہے، اسی لیے ملت ابراہیمی کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ملت ابراہیمی میں کیا ہے؟ ملت ابراہیمی میں ابراہیم ہے، اسماعیل اور حاجر ہے علیہ السلام، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، اور تینوں کا ایک دوسرے کو تعاون ہے۔ وہ تعاون کے راستے سے مشکل احکامات آسان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیوی بچے کو وادی غیر ذی زرع میں یعنی موت کے منہ میں چھوڑ کر جائیے۔ کہ بھئی یہ حکم آسان ہے کہ مشکل ہے؟ مشکل حکم ہے، تو آسان کیسے ہوا؟ کہ ماں حاجرہ نے یہ فرما دیا کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو آپ جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے احکامات انسانوں کی آبادی کے لیے ہوتے ہیں، بربادی کے لیے نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دے۔ یہ حکم آسان نہیں ہے، بہت مشکل حکم ہے۔ یہ حکم آسان کیسے ہو گیا؟ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہ ابا جان جو حکم اللہ آپ کو دے رہے ہیں آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اتنا بڑا حکم جو ہے وہ آسان ہو، اس لیے ہمارے گھر میں 100% دینداری آئی، اور ہمارے گھر سے لے کر پورے عالم میں آئی، ہمارے محلے سے لے کر۔ اس لیے کہ ہمارے گھر میں دینداری آئی ہے لیکن ہمارے محلے میں دینداری نہیں ہے۔
کیونکہ بھائی ہمارے بچے 24 گھنٹے گھر میں رہیں گے، باہر جائیں گے تو بے دینی لے کر آئیں گے، باہر کا ماحول بنا ہوا نہیں ہے، تو آپ اپنی بیٹی کو کہاں بھی آئیں گے؟ جس ماحول میں آپ بھی آئیں گے وہاں اس کا دین برباد ہو جائے گا بے دینی کی وجہ سے۔ بے دین بہو کو اپنے بیٹے کے لیے لے کر آئے تو بہو کے راستے سے آپ کے گھر میں بے دینی آئے گی۔ اس لیے اپنے گھر سے لے کر محلہ ہے، شہر ہے، ملک ہے، پورا عالم ایک محلے جیسا ہو گیا ہے، تو پورے عالم میں بیک وقت میں ماحول بننا چاہیے۔ یہ دو چیزیں بن جائے گی تو آدمی کے لیے دین آسان بھی ہو جائے گا اور لذیذ بھی ہو جائے گا۔ تو ماحول کے بننے کے کیا معنی ہے؟ ماحول کے بننے کے معنی یہ ہے کہ ماحول میں دو باتیں زندہ ہو جانی چاہیے۔ ایک تو ماحول میں اللہ کی عبادت اور بندگی زندہ ہو جائے، اور عبادت اور بندگی کے زندہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پوری زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک کے لیے ہر حرکت اور سکون میں زندہ ہو جائے۔ یہ معنی ہے عبادت کے، کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری زندہ ہو جائے۔ دوسرا میرے دوستوں، ماحول میں بھائی چارہ زندہ ہو جائے، پورا زندہ ہو جائے، آپس میں بھائی چارہ محبت زندہ ہو جائے، آپس کی دشمنیاں ختم ہو جائے، نفرتیں ختم ہو جائے، حسد اور کینہ ختم ہو جائے، کسی کی عزت اور آبرو سے کھیلنا ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ ایمان کی علامت بتائی کہ تم میں کا کوئی بھی مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے بھائیوں کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے ایمان والوں سے محبت نہ کرو۔ تمہارے ایمان میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپس کی محبتیں زندہ نہ ہو۔ اور فرمایا محبت کے پیدا ہونے کا بڑا راستہ یہ ہے کہ سلام کو خوب پھیلاؤ، جس کے راستے سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں ہر ایک کو درگزر کرنا، ہر ایک کو معاف کرنا، ظلم زیادتی کرنے والے کو درگزر کرنا، کوئی نہ دے اس کو کھلانا پلانا، کوئی برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرنا، رشتہ داری توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑنا، کہ جس کے راستے سے پوری امت میں بھائی چارہ زندہ ہو جائے حقوق کی ادائیگی کے راستے سے۔ اگر یہ دو چیزیں زندہ ہو جائے گی تو اس کے راستے سے دین سب کے لیے آسان بھی ہو جائے گا اور لذیذ بھی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دین پر چلنے میں اللہ نے جو لذت رکھی ہے وہ اچھے اچھے کھانوں میں، اچھے اچھے بنگلوں میں اور اچھے اچھے ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں وہ لذت نہیں رکھی ہے جو لذت اللہ نے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں اہل اللیل فی لیلتہم الذ من اہل اللہو لہوہم۔ اللہ والے فرماتے ہیں اللہ والوں کو رات کے جاگنے میں اور گھنٹوں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں اور گھنٹوں اللہ کے سامنے آہوازاری کرنے میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو کھیل کود والوں کو اپنے کھیل کود میں وہ لذت نہیں محسوس ہوتی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہماری اور پوری امت کی اور انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایک مجمع دنیا میں یقین کے اعتبار سے بننا چاہیے، اور ایک ہی وقت میں کوئی دنیا میں ایسا علاقہ بننا چاہیے کہ جس کا ماحول ایسا ہو کہ جس میں 100% اللہ کا دین زندہ ہو اور 100% آپس میں بھائی چارہ زندہ ہو۔ یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اب یہ دونوں باتیں زندہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو کامل شریعت لے کر کے بھیجا، اور ہر فرد امت میں شریعت پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور بیک وقت ماحول میں پوری شریعت زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو اعمال نبوت لے کر کے بھیجا، لیکن اعمال نبوت میں مشغولی کی وجہ سے بیک وقت میں فرق بنے گا اور بیک وقت میں ماحول بنے گا۔ جیسے تجارت میں بیک وقت میں تاجر نفع اٹھاتا ہے اور گاہک کو نفع پہنچاتا ہے، دونوں کام ایک ساتھ ہوتے ہیں، ایسا ہی حضور پاک علیہ السلام ایسے اعمال نبوت کے ساتھ مبعوث ہوئے کہ جن اعمال میں مشغولی کی وجہ سے بیک وقت میں فرق بنے گا اور بیک وقت میں ماحول بننا شروع ہو۔ ان اعمال نبوت میں سب سے پہلا عمل دعوت اللہ ہے کہ بے طلبوں میں بے غرض بن کر ہر فرد امت کو سب سے پہلے اللہ سمجھانا کہ اللہ کتنے بڑے ہیں،
اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں، اور اللہ کے احسانات ہمارے پر کتنے زیادہ ہیں۔ اللہ کے احسانات کو ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، اتنے احسانات اللہ کے ہمارے پر ہیں۔ تو اس اللہ کا حق ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ تو اللہ کا تعارف کرانے کے راستے سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو زندہ کرنا۔ جب لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو اللہ کی اطاعت زندہ ہو جائے گی۔ عربی کا مقولہ ہے فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ، جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی بات مان لیتا ہے، بلکہ اس کی بات ماننے میں مزہ آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے تعارف کے راستے سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کی زندگیوں میں اللہ کی فرما برداری زندہ ہو۔ دوسرا میرے دوستوں، امت میں چل پھر کر کے امت کو یہ بات سمجھانا، جہاں پر بھی جانا پڑے، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس کے محلے میں، اپنے شہر میں، ملک میں، عالم میں، جہاں کا تقاضا ہو وہاں جا کر کے امت کو دوسری بات یہ سمجھانا کہ اتنے بڑے اللہ کو اس کی قدرت اور خزانے کے ساتھ میں کرنے کا راستہ ملک اور مال کا نہیں ہے، سونے اور چاندی کا نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کے احکامات ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ جب اللہ کے حکموں پر ہم چل لیں گے تو اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے۔ کون ساتھ میں ہو جائے گا؟ اللہ ساتھ میں ہو جائے گا۔ تو اللہ والا بننے کا کیا راستہ؟ اور میں اللہ والا بننے کا راستہ ہے اللہ کے حکموں پر چلنا، نافرمانی سے بچنا۔ اور جو اللہ والا بن گیا اللہ اس کے ہو گئے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے۔ اللہ جس کے ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے دو چیزوں پر اعلان جنگ ہے براہ راست۔ ایک تو فرمایا جو سود میں ہاتھ ڈالے، اللہ فرماتے ہمارا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، وہ کبھی پنپ نہیں سکتا ہے جو سود میں ہاتھ ڈالے گا کسی کے راستے سے۔ دوسرا فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اور میں جو میرے ولی کو ستائے گا، اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس کے انتقام میں لوں گا۔ ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے، ایک جگہ راستہ چل رہے تھے، سامنے سے ایک لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا تھا، اللہ والوں کے پیر کی ٹھوکر سے مٹی اڑی اور اس عورت کے کپڑے پر لگ گئی۔ اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے اٹھا کر ایک تماچا مار دیا اللہ والوں۔ اللہ والوں نے تو کچھ کہا نہیں تھے، لیکن اللہ نے تو دیکھ لیا کہ میرے ولی کو بغیر کسی خطا کے مار دیا۔ فوراً دھڑام سے گرا اور مر گیا مارنے والا لڑکا۔ عورت نے شور مچایا، مار دیا مار دیا مار دیا۔ لوگ جمع ہو گئے، پوچھا بھائی کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، کون بتائیے کیا ہوا؟ اللہ والوں نے کہا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو یاروں کا معاملہ ہے۔ اس کا معاملہ ہے، یاروں کا معاملہ ہے۔ اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، اور ہمارے یار کو غصہ آیا، اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اللہ والا بننے کا اتنا بڑا نفع ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ایک تو دعوت میں دوسری بنیاد سمجھانا ہے کہ حکموں پر چلنے کا نفع کیا ہے، یا حکم کا نقصان کیا ہے۔ تیسری بات یہ سمجھانی ہے کہ جب اللہ کے حکموں پر ہم چلیں گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے تو اللہ سب سے پہلے ہماری آخرت بنا دیں گے، آخرت بننا شروع ہو جائے گی۔ اور جب آخرت بننا شروع ہوگی تو آخرت کے راستے سے اللہ ہماری دنیا بھی یقینی طور پر بنائے گی، اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ دنیا کس کا سایہ ہے؟ آخرت کا۔ جب آخرت بننا شروع ہوگی تو بناؤ کے آثار دنیا میں نظر آئیں گے، اور آخرت اجڑنا شروع ہوگی تو اس کے اجاڑ کے آثار دنیا میں نظر آئیں گے۔ تو یہ باتیں سمجھا کر کے ہر فرد امت کو تعلیم کے حلقوں میں لانا، اس لیے کہ دوسرا عمل جس کے ساتھ آپ کی بعثت ہوئی ہے وہ علم ہے اور تعلیم ہے۔ دعوت، تعلیم اور تزکیہ، دعوت، علم اور ذکر، ان تین بنیادوں کے ساتھ، اور اخلاق، چوتھے چار بنیاد کے ساتھ آپ یہ گئے۔
اب اس کو بٹھا کر کے کرنے کا نفع سمجھانا، بے کرنے کا، بے نہ کرنے کا نقصان سمجھانا، یہاں تک کہ ہر فرد امت کا یقین یہ بنے کہ حکم پر چلنے میں کامیابی ہے اور بے حکمی میں ناکامی ہے. یہ یقین بن جائے، معلومات کے ذریعے سے یقین کے ذریعے میں یہ بات آئی. تیسری بات میرے دوستو، جو بات سنی جا رہی ہے اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانا اور عمل میں لانے کی محنت کرنا. اس لیے کہ ذکر کی حقیقت عمل ہی ہے. فرمایا کل مطیع ذاکر، فرمایا ہر اطاعت کرنے والا آدمی ذاکر ہے. ایک آدمی دکان پر بیٹھ کر ناپ تول پورا دے رہا ہے تو وہ ذاکر ہے، اور ناپ تول میں ڈنڈی مار رہا ہے تو غافل ہے. بھلے آپ نے تصویر ہو. ایک آدمی راستے پر چل رہا ہے نگاہ نیچی کر کے، آرام سے اپنی نگاہ کو بچا کر، بھلے آپ نے تصویر نہیں ہے لیکن یہ ذاکر ہے. ایک آدمی کے ہاتھ میں تصویر ہے لیکن غلط دیکھ رہا ہے تو یہ غافل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے جو سیکھا جائے اس پر عمل کیا جائے. صحابہ دنیا میں ایمان، اعمال اور اخلاق کے ساتھ دنیا میں پھرے. چوتھی بات میرے دوستو یہ ہے کہ ان اعمال میں لگنے اور لگانے کے لیے امت سے کچھ لینا نہیں، بلکہ اپنا لگا کر کے اس کو کرنا. اپنی جان لگانا، اپنا مال لگانا، اپنا وقت لگانا، امت کو راحت پہنچانا، ان کی خدمت کرنا، اور خدمت کے راستے سے ان کو اعمال نبوت پر کھڑا کرنا. حضور پاک علیہ السلام نے 23 سالہ دور نبوت میں آپ کی محنت کے نتیجے میں جو ایمان میں آیا، آپ نے 100% ایمان والوں کو ان اعمال نبوت پہ مشغول فرمایا، اور اتنا مشغول فرمایا جتنا ان اعمال میں لگنے کا تقاضا تھا. پھوک کر نہیں، جیسا بھی پھوک کی تبلیغ میں لگ رہی ہے، بلکہ ان اعمال کا دعوت کا جتنا تقاضا تھا اتنا دعوت پہ لگایا. جتنا علم کے سیکھنے سکھانے کا تقاضا تھا اتنا اس میں لگایا. جتنا اللہ کی عبادت میں لگنے کا تقاضا تھا اتنا اس میں لگایا، اور جتنا اخلاق میں لگنے کا تقاضا تھا اتنا اخلاق میں لگایا. جس کے نتیجے میں ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کے نتیجے میں مجمع یقین کے اعتبار سے بھی بن گیا اور ماحول بھی بن گیا. مجمع یقین کے اعتبار سے ایسا بن گیا کہ یوں فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے. ایسا مجمع تیار ہو گیا، اور ایسا ماحول مدینہ منورہ کا تیار ہو گیا کہ اس مدینہ منورہ کے ماحول میں 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی. تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بھی بے نمازی نہیں ملے گا. 100% ایمان والے اپنے دین سے باخبر تھے اور اپنے دین پر عمل کرنے والے تھے. 100% ایمان والے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے تھے، بلکہ حق سے زیادہ ایثار کرنے والے تھے. ایک بکری کی سری ایثار گھروں میں گھوم پھر کر واپس آتی ہے، جہاں فاقے کا پتہ دیتی ہے وہاں عمومی طور پر اخلاق کا پتہ دیتی ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ بھلے میں بھوکا رہ جاؤ میرا بھائی کھا. پورے مدینہ میں آپ کو تلاش کرنے سے کوئی دنیا کا تعلیم نہیں ملے گا، سارے آخرت کے اور اللہ کے راضیات کی تعلیم ملے گا. 100% ایمان والے اپنے آپ کو اللہ کے دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ جس طرح ماں باپ ہوں بچوں کا ذمہ دار ہوں، شوہر ہوں بیوی کا ذمہ دار ہوں، ایسا ہی مسلمان ہوں اسلام کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے. دنیا کی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے جتنے مال وقت صلاحیت لگانے کی ضرورت ہے اتنا میں لگاتا ہوں. اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھی میں اپنی تمام تک جانی مالی صلاحیت اور وقت لگاؤں گا جتنا دین کو ضرورت ہوگی اور دین کی محنت کو ضرورت ہوگی. ایسا پاکیزہ ماحول بن گیا کہ جس ماحول میں اگر کوئی بے ایمان آ جائے تو 3 دن سے زیادہ بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا، اور اگر کوئی جماعت دین سیکھنے کے لیے مدینہ میں آ جائے تو 100 سے 2 ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئی، جس نے انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور انسانوں میں گمراہی آخری درجے کی. لیکن یہ ساری جہالت اور گمراہی صرف 23 سالہ محنت کے نتیجے میں ختم ہو گئی. ایک مجمع بھی تیار ہو گیا کہ جس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے. اس لیے ان کی دعا ہے، ان کی دعوت ہے اسلم و تسلم، کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی،
کیا کون سا اسلام کا ہمارے جیسے ہو گیا، اور ایسا پاکیزہ ماحول بھی بن گیا جس کے نتیجے میں پوری امت کے لیے دین پر چلنا آسان ہو گیا۔ آپ حکایت صحابہ میں، حیات صحابہ میں صحابہ کی زندگی کے، ان کے مردوں کی، ان کی عورتوں کی، ان کی بچوں کی زندگی کو پڑھیں گے تو ان کے بچوں کے لیے دین اور دین کی محنت اتنی آسان ہو گئی کہ 14 سال کا بچہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ہم بھی چلیں گے، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ وہاں لڈو نہیں ملتے، لیکن اس کے لیے آسان ہو گیا، عورتوں کے لیے آسان ہو گیا۔ عورتوں کے واقعات پڑھیں گے حکایت صحابہ میں، جس میں حضرت شیخ نے سارا جمع کیا ہے اس میں۔ میرے محترم دوستو، سارے ایمان والوں کے لیے پورے دین پر چلنا آسان ہو گیا، یقین کے راستے سے اور ماحول بننے کے راستے سے۔ اب اس وقت میں دوبارہ ایک مجمع یقین کے اعتبار سے بنے اور بیک وقت میں ہمارا ماحول بنے، اس کے لیے اللہ نے ایک عظیم کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رونے دھونے پر، بے قراری اور بے چینی پر اللہ نے عطا فرمایا۔ جس کام کے بارے میں مولانا یہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، میں اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں، اور یوں فرماتے تھے کہ مجھے قرن اول کا ہیرا مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام کا جو رخ تھا، اللہ نے کام کا وہ رخ مجھے عطا فرما دیا۔ اس لیے مولانا کو اس محنت کی طاقت کا اندازہ تھا، اس لیے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، اور میں اس محنت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے دین کی اس سطح تک پہنچ جائے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر کے گئے۔ ہماری منزل چلنا 4 مہینہ نہیں ہے، ہماری منزل چلنا 4 مہینہ، اور ہمارے مقامی کام یہ وہاں تک پہنچنے کے لیے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر کے گئے۔ تو صحابہ میں کیا تھا؟ اور میں 100% صحابہ میں 2 باتیں ایک ساتھ پائی جاتی تھی۔ ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا، پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ دوسرا، 100% ایمان والوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا، کہ ہماری جان کی اللہ کے دین کے اور اللہ کے دین کے محنت کے تقاضے کے مقابلے میں کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ ایک جان لگانے کا تقاضا ہو تو 1 لگا سکتے ہیں، اور 1000 لگانے کا تقاضا ہو تو 1000 لگا سکتے ہیں۔ پورے مدینہ کو لگانا پڑے تو پورے مدینہ کو لگا سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں۔ اس لیے ایک تو جان کو بے قیمت بنایا اور ایک مال بے قیمت بنایا۔ 1 کا تقاضا ہے تو 1 لگائیں گے، 1000 کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے، 1,00,000 کا تقاضا ہے تو 1,00,000 لگائیں گے۔ اور اگر جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہوگا تو جھاڑو مار کر اس یقین کے ساتھ لگائیں گے کہ اللہ کی نسبت پر جب اجڑنا طے کریں گے تو اللہ اجاڑیں گے نہیں بلکہ اللہ آباد کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ بڑے غیرت والے ہیں، اللہ کے نام پر آدمی ملنا طے کرے اور اللہ اس کو اجاڑے کبھی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہماری منزل یہ ہے، اور جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس منزل تک جانے کے لیے چل رہے ہیں۔ ہر کام کرنے والے کے سامنے اپنی منزل کا تعین ہونا چاہیے کہ مجھے کہاں جانا ہے، اس لیے کہ اگر منزل کا تعین نہیں ہوگا تو بہت لمبا سفر ہے۔ مسئلہ تو 1 چلہ 4 مہینے کا ہے ہی نہیں ہے، مسئلہ تو موت تک کرنے کا کام ہے۔ اس نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے کام میں لگے رہو، کب تک؟ فرمایا موت تک۔ فرمایا لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا مسلمان ہو کر کے مریو، اور فرما بردار بن کر کے مریو۔ تو فرما بردار بن کر کون مرے گا؟ جو فرما بردار بن کر جیے گا وہ فرما بردار بن کر کے مرے گا۔ اس لیے سفر موت تک کا ہے، لمبا سفر۔ اس سفر میں اگر آدمی کے سامنے منزل کا تعین نہیں ہوگا تو راستے کی صعوبتوں سے تھک ہار کر یا تو بیٹھ جائے گا یا راستہ بدل دے گا۔ لیکن اگر منزل متعین ہو گئی کہ مجھے تو جھاپوا آنا ہے، میں تو جھاپوا کا رہنے والا ہوں، اپنی ضرورت کے لیے بڑودہ گیا ہوں، اب مجھے اپنی منزل پر جانا ہے، کتنی بھی دشواری
دشواری ہوگی جاپا آنے کے لیے، آدمی اس ساری دشواریوں کو برداشت کر کے منزل تک پہنچ جائے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ وہاں جاؤں گا تو میرا گھر بھی ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے ماں باپ ہے، میرے پاس کار ہے، میرا ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، یہ ساری صحبتیں میں بھول جاؤں گا جب منزل تک میں پہنچ جاؤں گا۔ اس لیے میرے دوستو، اس منزل اپنی یہ بنانا، جب منزل یہ بنا لے کر صحیح روح کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے، یا تو اللہ وہاں تک پہنچا دیں گے، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچے، راستے میں مر گئے، تو اللہ تعالیٰ ان پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن حشر فرمائیں گے۔ اللہ کی طرف سے انعامات کا ایسا دروازہ کھلا ہوا ہے، ایک آدمی حج کے لیے نکلا، بمبئی جا کر کے مر گیا حج کرنے سے پہلے، تو اللہ قیامت کے دن اس کو حاجی اٹھائیں گے۔ ایک آدمی نے حج شروع کیا اور حافظ بننے سے پہلے مر گیا، تو اللہ قیامت کے دن اس کو حافظ اٹھائیں گے۔ ایسا ہی ہم صحابہ کو منزل بنا کر کے ہم چلتے رہیں گے صحیح روح کے ساتھ، تو یا تو اللہ وہاں تک پہنچا دیں گے، اور اگر نہیں پہنچ سکے اور راستے میں مر گئے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر، کیوں اس کو منزل بنا کر چلیں گے انشاءاللہ۔ اب وہاں تک پہنچنے کے لیے ہماری اس محنت میں دو باتوں کا لحاظ کرنا ہے۔ ایک تو کام کا صحیح رخ اپنانا ہے، کہ کام کی کیفیت کام صحیح ہونا چاہیے، اس لیے کہ کام صحیح ہوگا تو ہی محنت بنے گی۔ اگر کام صحیح نہیں ہے، رسم ہے، تو محنت بنے گی نہیں۔ اس لیے ایک تو کام صحیح ہونا چاہیے، دوسرا کام پورا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں ہر کام کا نتیجہ ظاہر کرنے کے لیے ایک مقدار متعین ہے، تو ہماری محنت اس مقدار متعین تک پہنچنی چاہیے۔ جب وہاں تک پہنچے گی تو اللہ اپنی قدرت سے دنیا میں حق کو چلا دیں گے، اور غلط زندگیوں کو اللہ تعالیٰ زیر کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو مجمع ان بنیادوں پر کھڑا ہوگا، اس مجمع کو اللہ ذریعہ بنا کر دنیا میں ہدایت کے عام کرنے کا کام ہے۔ اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے ان کو زیادہ کر دیں گے، اور اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ کر کے ان کو قوی بنا دیں گے، اور اللہ ان سے دنیا میں حق کے چلانے کا کام لے لیں گے، اور غلط زندگیوں کے زیر کرنے کا کام لے لیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کے آڑے آ نہیں سکتی، اور اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ اس لیے ایک تو کام کا رخ صحیح ہونا چاہیے، دوسرا پورا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک تو ہمیں اپنی نقل و حرکت کو بڑھانا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو انعامات نبوت میں لگنے کے لیے دو میدان تجویز فرمائے ہیں، ایک میدان نقل و حرکت کا اور ایک مقامی محنت کا، ایک ہجرت کا ایک نصرت کا، اور دو ہی جماعتیں ہیں، اور ان دو ہی جماعتوں کے بارے میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں کے، اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ چلا، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا، اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں نقل و حرکت بھی نہیں ہے، اور اس کی زندگی میں مقامی محنت بھی نہیں ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کے تو یہی دو کام ہیں، اپنے گھر کاروبار کے ساتھ، ہر مسلمان اپنے گھر کاروبار کے ساتھ بھی اپنی زندگی کی ترتیب ایسی بنائے گا کہ کبھی یہ نقل و حرکت میں ہوگا، اور نقل و حرکت سے واپس آ جائے گا تو یہ مقامی کام میں ہوگا۔ اس لیے کہ اسلام میں رہبانیت بھی نہیں ہے، اور اسلام میں نفسانیت بھی نہیں ہے۔ رہبانیت بھی غلط لوگوں کا شیوا ہے، اور نفسانیت بھی غلط لوگوں کا شیوا ہے۔ اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے، مجاہدے والا اور قربانی والا راستہ ہے، کہ ہر آدمی کی گھریلو کاروباری زندگی ہوگی، لیکن دینداری کے ساتھ ہوگی اور دین کی محنت کے ساتھ ہوگی۔ زندگی کی کیا ترتیب ہوگی؟ زندگی کی ترتیب یہ ہوگی کہ جب اللہ کا حکم آ جائے گا، اور جب دعوت کی محنت کا تقاضا آئے گا، تو ہماری راحت کے تقاضے کو بھی آرام کریں گے، قربان کریں گے، گھریلو کاروباری تقاضے کو بھی قربان کریں گے، اور دین کو اور دین کی محنت کو نمبر اول پر رکھیں گے، اور اپنے گھر کاروبار کو نمبر 2 پر رکھیں گے۔ بس یہی ترتیب ہے، اسی کا نام قربانی ہے۔ اللہ اسی کا نام قربانی دیں گے کہ آدمی گہری نیند سو رہا ہے اور اذان ہوئی،
تو اپنے راحت کو قربان کر کے مسجد میں آ گیا. یہ قربانی ہے. جہاں آیا ہوا ہے اور گشت کا وقت آ گیا تو اس کو چھوڑ کر کے اپنی مسجد میں وقت سے پہلے دکان بند کر کے آیا. اس کا نام قربانی ہے. اپنے کام کو آگے پیچھے کرنا دین کے لیے اور دین کی محنت کے لیے، اس کا نام قربانی ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستوں، ان دو محنتوں کو بڑھانا ہے. ایک تو نقل و حرکت بنانا ہے اور ایک مقامی محنت کو صحیح بھی کرنا ہے اور اس کو بڑھانا بھی ہے. نقل و حرکت کو بھی بڑھانا بھی ہے اور اس کو صحیح بھی کرنا ہے. اب نقل و حرکت کے بڑھانے کے لیے کیا راستہ؟ نقل و حرکت کے میرے دوستوں بڑھانے کے لیے راستہ یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں جتنا عملہ وقت لگایا ہوا ہے، ہماری محنت کا میدان تو پوری امت ہے، لیکن کام کا جو رخ سوچیں گے تو ہم اپنے عملے کو سامنے رکھ کر کے سوچیں گے. اس لیے کہ ہر مسجد کے اطراف میں وقت لگایا ہوا عملہ موجود ہے، جس کو مسجد وار جماعت ہی وصول کر سکتی ہے. اس کو نہ ملک کا مرکز وصول کر سکتا ہے اور نہ شہر کا مرکز ان کو وصول کر سکتا ہے. صرف مسجد وار جماعت ان کو وصول کر سکتی ہے، اس لیے کہ وہی ان کی نوعیت سے واقف ہے، وہ انہیں کی تعداد سے وہ واقف ہے. جتنا عملہ ہماری مسجد کے اطراف میں وقت لگایا ہوا ہے، سال لگائے ہوئے علماء ہیں، 4 مہینہ لگائے ہوئے ساتھی ہیں، چلہ لگائے ہوئے ساتھی ہیں، یا 3 دن لگا کر کے محنت میں ماشاءاللہ محنت کے ساتھ نشان کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ ہمارا عملہ ہے. اس سارے عملے کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا اور اس پر محنت لگانا، دعا کی طاقت لگانا. کام پر سوچنے کی کیا معنی ہے؟ کام پر سوچنے کی معنی یہ ہے کہ ان سارے ساتھیوں کا سالانہ، ماہانہ، یومیہ وقت وصول ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ سالانہ، ماہانہ، یومیہ وقت ان کا وصول ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ نیا عملہ ہماری محنت پہ آنا چاہیے. وقت لگایا ہوا عملہ کام پر باقی رہنا چاہیے اور نیا عملہ آتا رہنا چاہیے. کوئی جا کر کام کی مضبوط شکل تھوڑے سے عرصے میں ہو جائے گی، اور اگر عملہ وقت لگاتا رہا اور ضائع ہوتا رہا تو لمبے زمانے تک کام کی مضبوط شکل بن نہیں سکے گی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی محنت سے جو آیا وہ کام پر جمع اور آگے بڑھتا گیا. جو تقاضے آتے گئے اسی تقاضے پر یہ کرتے رہے اور نئے لوگ آتے رہے. تو آپ دیکھو 23 سال میں کام پورا ہو گیا. یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے. ان کی سی زندگی بناؤ، اللہ تمہیں بھی نہ بنا دے. 23 سال میں کام ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں ہے. بات سمجھ میں آنے بھائی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ کے زمانے میں آنا ہی آنا ہے، ضائع ہونا نہیں ہے، ریتت نہیں ہے، تکلف نہیں ہے، ضائع ہونا نہیں ہے، بلکہ آنا ہی آنا ہے. آنے کی وجہ سے 23 سال میں کام پورا ہو گیا. ٹنکی میں پانی ہے، نیچے سوراخ ہے، اوپر سے پانی آ رہا ہے، نیچے جا رہا ہے. کیوں میں کوئی چیز جمع ہوگی؟ صبح سے شام تک ہمارے جیب میں ڈالے اور جیب میں سوراخ ہے. شام کو گھر پر واپس آئے، کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں کیا گئے، کچھ نہیں. تو عملہ آتا کرتا رہے گا تو کام کی مضبوط شکل بہت لمبے زمانے تک بننا مشکل ہے. اور جب کام میں آنے والا عملہ کام پر باقی رہے گا اور نیا عملہ آتا رہے گا تو تھوڑے سے عرصے میں کام کی مضبوط شکل بنے گی. اس لیے ہمیں اس سارے عملے کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا ہے. کہ ہماری مسجد میں 50 ساتھی ہیں، اگر 50 ساتھیوں کا سالانہ وقت وصول کیا جائے 4 مہینہ یا چلہ، ماہانہ وقت وصول کیا جائے 10 دن یا 3 دن، روزانہ کے 8 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے وصول کیے جائے تو کام کی کیا شکل بن سکتی ہے اس کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ کہ بھائی اس کے لیے تیار ہے آپ حضرات؟ کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ اب ان سارے ساتھیوں کو سامنے رکھ کر کے آپ ان کے خروج کا وقت طے کریں. جس راستے سے بھی آپ طے کر سکتے ہیں، انفرادی ملاقات کے راستے سے یا مسجد و جماعت کا جوڑ کرنے کے راستے سے، ترغیب کے راستے سے ان کے نکلنے کے اوقات طے کریں. ہو سکتا ہے 25% عملہ اپنی استعداد ظاہر کرے گا، تو 6 مہینے میں 25% پر قابو آ گیا، دوسرے 6 مہینے میں 25% باقی رہ گئے. ان کو سامنے رکھ کر کوئی شکل سوچو، یہ 25% یہ دوسرے 6 مہینے میں کیسے کام پر لگے. یہاں تک کہ سال ہوتے ہوتے کم سے کم ہمارا وقت لگایا ہوا 100% عملہ محنت کی ان تینوں شکلوں پر آنا چاہیے. سالانہ محنت پر، ماہانہ محنت پر اور یومیہ محنت پر آئے. اس کو سامنے رکھ کر ہمیں کام کو سوچنا ہے.
جو میں انشاءاللہ سوچیں گے جتنے ساتھی ہیں اس کو سامنے رکھ کر سوچیں، جتنے جماعت لے کر جا سکتے ہیں، جتنے ان کے معاون بن سکتے ہیں، جتنے ان کے ساتھی بن سکتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر جماعت کی تشکیل کرنا اور ان کے ساتھ 5-7 آدمی نئے لگانا، 5-7 آدمی نئے لگانا، 5 آدمی وقت لگانے والے اچھے جو روزانہ لگاتے وہ بھی ہو اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی تیار کر کے اس کے اندر میں لگایا جائے تاکہ پرانا بیٹا وہ عملہ بھی کام میں لگتا جائے اور نیا عملہ بھی ہماری محنت میں آتا چلا جائے، اس لیے کہ ہماری محنت میں روز نیا خون چاہیے۔ مولانا یونس صاحب گناہ والے فرماتے تھے کہ ہماری محنت میں روز نیا خون آنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں بہت لوگ وہ ہیں جو ہم سے زیادہ صلاحیت والے لوگ ہیں، وہ لوگ آئیں گے تو ہم سے اچھا کام کریں گے، وہ نیا خون تبلیغ میں روز آنا چاہیے، ملاقاتوں کے ذریعے سے، 3 دن کے ذریعے سے، چلے کے ذریعے سے، 4 مہینے کے ذریعے سے نیا عملہ ہماری محنت میں آنا چاہیے۔ نیا عملہ آئے گا تو قرآنوں کی ہمتیں نئے عملے کی وجہ سے بڑھ جائے گی، اور اگر مسجد میں 10 سال ہو گئے، 10 آدمی سے زیادہ 11 آدمی ہوا نہیں، 10 آدمی ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں، تو آپ بتاؤ ان کا حوصلہ بڑھے گا کہ پست ہو جائے گا؟ کیونکہ حوصلہ بڑھے گا، حوصلہ پست ہو جائے گا۔ کام کا حوصلہ اس وقت میں بڑھے گا جب پرانے جمے رہیں گے، پرانے کام پر باقی رہیں گے اور نیا عملہ روز کام کے اندر میں آتا رہے گا۔ اس لیے ایک تو اپنے خروج کو بڑھانا ہے، جب عملے کو سامنے رکھ کر کے جماعتی کو ہم سوچیں گے تو اگر آپ کی 10 جماعتیں نکلتی ہیں تو 100 جماعتیں نکلیں گی، اتنا عملہ آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے وہ عملہ سب کے سامنے آئے گا۔ کارگزاری ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کے لیے میں پکی بات نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جتنا بھی ہو رہا ہے اس سے 10 گنا استعداد ہر جگہ موجود ہے۔ اگر یہ عملے کو اصول کیا جائے تو جتنا ہو رہا ہے اس سے 10 گنا کام بڑھ سکتا ہے۔ اس میں میرے دوستو ایک تو خروج کو بڑھانا ہے، دوسرا مقامی محنت کو صحیح کرنا ہے اور بڑھانا ہے۔ تو مقامی محنت کے صحیح کرنے کے لیے مقامی محنت میں 2 کام سب سے پہلے ترتیب دینا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنی مسجد میں جتنے مسجد وار جماعت کے ساتھی ہیں ان ساتھیوں کو تقسیم کرنا ہے، ایک پرانا ایک نیا، ایک بات کرنے والا ایک اس کا معاون، ایسا 2 کی جماعت بنا دیں۔ آپ کی جماعت میں مسجد وار جماعت میں 12 ساتھی ہیں تو 12 ساتھیوں کی آپ 6 جماعت بنا دیں، 2 آدمیوں۔ آپ کی مسجد کے اطراف میں 300 گھر ہیں مسلمانوں کے، تو 300 گھروں کو 50-50 کر کے 6 جماعت پر تقسیم کرو۔ اس طریقے سے جب محنت کا رخ آپ قائم کریں گے تو اس کا پہلا نفع یہ ہوگا کہ ہر جماعت کو اپنا کام معلوم ہوگا کہ آج میں نے کتنا کیا ہے، کل کہاں سے شروع کرنا ہے۔ دوسرا، ہر جماعت کو مہینے پر محنت کر کے اپنی محنت کا نفع سامنے آئے گا کہ اس کے ذریعے سے کیا کام ہوا ہے مہینے۔ ابھی تو 15 بھائیوں کی مشترکہ کھیتی ہے تو معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ کام کرو یہی ہے کہ مسجد وار جماعت میں بیٹھے ہیں کہ وہ کس کی ملاقات کریں گے، ذہن میں تو ہے نہیں کہ کس کی ملاقات کریں گے۔ اچھا ایک کام کرو، تم 2 ساتھی اس طرف تھے، کس کی ملاقات کر کے کریں، بنا تو ملاقات کیا نہیں تو گھر پر چلے۔ دوسرا نے کہا کہ تم یہاں چلے جاؤ، یہاں اس کی ملاقات کر لینا، ملا تو ٹھیک ہے نہیں تو گھر پر چلے۔ اس لیے کہ ملاقاتوں کا نظام ہی، ملاقاتوں کا قابو پانے کے لیے جو بڑے فرما رہے ہیں کہ 2.5 گھنٹے کا نظام قائم کیا جائے، وہ 2.5 گھنٹے کا نظام انتہائی کمزور ہے، جس کی وجہ سے محنت کی شکل جو بننی چاہیے اس بننے میں کمی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے ایک تو ساتھیوں کو تقسیم کرنا اور ایک جو ہے وہ گھروں کو تقسیم کرنا۔ 2 ساتھی 1 سے لے کر 50 تک کام کریں، دوسرے 2 ساتھی 51 سے لے کر 100 تک کام کریں۔ اس طرح ہر جماعت 50 گھروں کو اپنی محنت کا بیدار کرنا ہے۔ کوشش یہ کرے کہ 1 مہینہ ہوتے ہوتے کوئی گھر نہیں بچنا چاہیے، کوئی فرد نہیں بچنا چاہیے۔ اگر گھر کے ان 50 گھروں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کام کے دنوں میں نہیں ملتے، 6 دن میں، چھٹی کے دن میں ملتے ہیں، تو ہمارے ساتھی چھٹی کے دن میں 2.5 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹہ 4 گھنٹہ 8 گھنٹہ جتنا تقاضا ہے اتنا لگا کر جو لاگے کام کے دنوں میں نہیں ملتے ان کی ملاقات ان دنوں میں نہیں۔ اس کے لیے محنت کا یہ رخ قائم کرنا۔ اب یہ رخ قائم کر کے سب سے پہلے ہماری محنت میں مشورہ ہے، اس لیے کہ مشورہ اور فکر جاگے گی، اس کے بعد محنت جاگے گی۔
محنت جاری گی، اس کے بعد میں دعا کی طاقت بنے گی. یہ ترتیب ہے. پہلے کام کا صحیح رخ سوچنا، پھر اس کے بعد اس پر محنت لگانا، اور اس کے بعد پھر دعا کی طاقت لگانا. یہ 3 کام ہماری زندگی ہے. جب یہ 3 کام ہم کر دیں گے تو ہمارے بس میں جو نہیں ہے وہ اللہ کر دیں گے. تو ہمارے بس میں کیا نہیں ہے؟ ہمارے بس میں نتیجہ نہیں ہے. ہمارے ذمہ صرف محنت ہے. ہمارے بس میں نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو نتیجہ اللہ ظاہر فرما دے گا. اس لیے مشورہ کم سے کم وقت میں بقدر ضرورت کرنا، تاکہ ساتھیوں کے لیے بھی کام کرنے میں آسانی ہو اور مسجد کے مصلیوں کو بھی ہمارے مشورے میں جڑنے میں آسانی ہو. جب مشورہ مختصر ہوگا، بقدر ضرورت ہوگا، تو انشاءاللہ نمازی بھی آپ کے ساتھ مشورے میں بیٹھیں گے. اس لیے کہ مسجد وار جماعت کا مشورہ صرف جماعت کے ساتھیوں کے لیے ہے، پوری مسجد وار جماعت کے لیے ہے. پوری مسجد ہماری مسجد وار جماعت ہے. وہ گھر بیٹھے اس کی ایسی شکل آسان بنانا. اب مشورے میں کیا کرنا ہے؟ مشورے میں ہماری محنت میں 2 تقاضے ہیں. ایک دائمی تقاضا ہے ہر گھر ہر فرد کی ملاقات کا. دوسرے ہماری محنت میں وقتی تقاضے ہیں. تو ان وقتی تقاضوں کو سوچ کر اپنے سارے ساتھیوں پر سارے کارکنوں کو تقسیم کرنا ہے. کام مسجد وار جماعت کے 2-4 ساتھیوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کام پورے مجمع کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. تاکہ کوئی مر جائے، کوئی معذور ہو جائے تو اس کے مرنے یا معذوری کا اثر کام پر نہیں پڑنا چاہیے. یہ اس وقت میں ہوگا جب کام پورے مجمع میں ہوگا، اور مجمع کام کا اس وقت میں بنے گا جب مجمع سے پورا کام لیا جائے. اس لیے وقتی تقاضوں میں سب سے پہلا وقتی تقاضا یہ ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہے، چاہے تبلیغ والا ہو تبلیغ والا نہ ہو، تبلیغ کو پسند کرتا ہو نہ کرتا ہو، مسلمان ہی بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کرنا، اس کے علاج میں ہاتھ بٹانا. کوئی میت ہو گئی، بھلے تبلیغ میں کے ساتھ مانوس نہیں ہے، لیکن میت ہو گئی مسلمان کی، تو اس کی تعزیت کرنا، ان کے گھر والوں کی ہمت افزائی کرنا، جنازے میں شریک ہونا. اسی طرح کوئی ہمارے محلے میں کوئی جماعت میں چلہ 4 مہینہ گیا ہوا ہے تو اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا. اگر گھروں میں مرد ہے تو مرد جا کر گھر والوں کی دیکھ بھال کریں، اور گھروں میں مرد نہیں ہے تو اپنی سمجھدار مستورات کو گھر میں بھیج کر ان کے حال احوال کو معلوم کرنا. اور اگر کوئی ضرورت محسوس ہو تو ایسے اچھے انداز میں پوری کرنا کہ کسی کام کی خبر نہ پڑے. اس طریقے سے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی گھروں کی دیکھ بھال جب کریں گے اور واپس آئیں گے اور گھر والے ان کو کارگزاری سنائیں گے تو یہ لوگ آپ کے ساتھ کام میں جم جائیں گے. اور اگر ان کی دیکھ بھال نہیں ہوئی اور گھر میں بہت بڑی پریشانی کوئی ہوئی جس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں آ گئے، تو جب تکلیف سنائیں گے تو واپس آنے والا وہ کام میں جڑ نہیں سکے گا. وہ کہے گا کہ مجھے تشکیل کے لیے 10 مرتبہ میرے گھر آتے تھے، اس کے بعد میرے گھر میں کسی نے جان کر کے بھی نہیں دیکھا. اس لیے اللہ کے راستے میں ہمارے محلے میں سے کوئی ساتھی گئے ہوئے ہیں تو ان کی وقتاً فوقتاً ان کے گھروں کی دیکھ بھال کرنا ان 2 راستوں کے ذریعے سے. اسی کے ساتھ میں ہماری مسجد میں جماعت آئی ہے تو کمزور جماعت ہے تو اس کی نصرت میں ان کو کام سکھانا. ہمارے 12 ساتھی ہیں تو 12 ساتھی 2.5 گھنٹوں میں کچھ وقت 24 گھنٹے کے اعتبار سے جماعت کے ساتھ میں دیں اپنی ملاقاتوں کے علاوہ. اور وہ جماعت کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم کرنا نہیں جانتے تو تعلیم سکھائے، تشکیل کرنا نہیں جانتے تو تشکیل سکھائے، اصول کرنا نہیں جانتے تو اصول ہی سکھائے، تعلیم بھی کرنی جانتے تو وہ سکھائے، بیان کرنا نہیں جانتے 6 نمبر نہیں جانتے 6 نمبر سکھائے. ہر جگہ آنے والی جماعت کی نصرت کرنا. کمزور جماعت ہے تو اس کو کام سکھانا. مضبوط جماعت آئی ہے تو اس کے ذریعے سے اپنی مسجد کے تقاضوں کو پورا کروانا. اس لیے کہ آپ کی مسجد میں بیرون کی جماعت بنانی ہے، 4 مہینے کی جماعتیں بنانی ہے، چلوں کی جماعتیں بنانی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی تشکیل آپ نہیں کر سکتے، غربت میں بڑے آدمی ہیں، آپ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے بات مرتبہ، لیکن آنے والی جماعت ان کا کام، ان کی ملاقات کر سکتی ہے، تشکیل کر سکتی ہے. اس لیے کہ ان کی نگاہ میں سارے برابر ہیں، ان کی نگاہ میں سارے برابر ہیں، سب کی تشکیل وہ کر لیں گے. ایک مرتبہ ایک میوات کی جماعت لکھنؤ گئی، وہ مغرب کے بیان کے بعد میں آپ اس میں تشکیل کرتے ہیں. ایک میواتی نے دیکھا کہ ایک بڑے اللہ والے ادھر ایک کونے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہے، وہ ان کے پاس چلا گیا، جا کر ان کی تشکیل کرنے لگے کہ آپ بھی 4 مہینے کے لیے نکلے، بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا، اور
اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، تشکیل شروع کسی نے دیکھ لیا کہ مولانا علی میاں صاحب کی تشکیل کر رہا ہے، اس کی تشکیل کر رہا ہے، مولانا ابو الحسن صاحب کی تشکیل کر رہا ہے. اس کو کہا کہ یہ تو مولانا ابو الحسن صاحب ہے. وہ بیچارہ میوادی کیا جانے کہ کون ابو الحسن صاحب اور کون فخر الحسن صاحب. وہ بولے کہ بھائی ابو الحسن صاحب ہو کہ فخر الحسن صاحب ہو، سب کو چار دینا چاہیے. تو آنے والی جماعت جو ہے وہ سب کی تشکیل کر لے گی، بلڈر صاحب کی بھی کر لے گی اور غریب کی بھی کر لے گی، ذمہ دار بھی کر لے گی اور عوام کی بھی کر لے گی. اس لیے آنے والی جماعتوں کے ذریعے سے اپنے کام کے تقاضوں پر قابو پانا. کوئی جماعت نکل رہی ہے، اس کی اصولی کا فکر کرنا. اصولی سے مضبوط جماعت نکل جاتی ہے، اصولی نہ ہو تو جماعت کمزور نکلتی ہے. اصولی کے لیے ساتھی طے کرنا، ان کو روانگی سمجھانے کے لیے ساتھی طے کرنا، باری باری ذمہ دار ساتھی ان کے ساتھ بیٹھ کر سنیں تاکہ ان کی جو ضرورت ہے الگ وقت میں ان کو سمجھائے کہ یہ باتیں لانی چاہیے. اس طریقے سے کام کا عملہ بنانا اس طریقے سے بنے گا جب ساتھیوں کے بعد کام کرتی ہے. جماعت روانہ ہو رہی ہے تو اس کو روانہ کرنا، واپس آ رہی ہے تو استقبال کرنا، کارگزاری سننا، اس کے لیے ساتھی طے کرنا، قرآنوں کے ساتھ بہنوں کو لگانا تاکہ وہ کام کو سیکھیں. اسی کے ساتھ میں پھر ان کو واپسی کی بات اچھی طرح سمجھانا، واپسی کی بات اچھی طرح سمجھانا. واپس ہونے کے بعد میں اگر کسی وجہ سے ایک دو دن کے بعد ان کا آنا نہیں ہوا تو ان کی جا کر کے ملاقات کرنا. اس طرح جماعت نکالنے کے لیے ہم سنبھالتے ہیں، اس طرح واپسی میں ان کو سنبھالنا کہ بھئی یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، کام میں لگے رہنا چاہیے. اس کے لیے محبت سے ان کو ملنا، کوئی تانا تشریح نہیں کرنا بلکہ محبت سے ان کو جو ہمارا کام ہے جوڑنے کی فکر کرنا. یہ سارے وقتی تقاضے ہیں، ان وقتی تقاضوں کو سارے ساتھیوں پر تقسیم کرنا تاکہ سارے ساتھی کام کے بنے اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اپنے پیچھے بہت بڑا عملہ چھوڑ کر کے جائیں. کہ میں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کریں گے انشاءاللہ. اب یہ کام کرنے کے لیے کیوں بھائی صرف مشورہ کافی ہے؟ مشورے سے کام ہو جائے گا؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے کم سے کم 8 گھنٹے کی نیت سے 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا پڑے گا. 8 گھنٹے کی نیت ہو، 2.5 گھنٹے سے کام شروع کریں. تو اب 2.5 گھنٹے میں کتنی منٹ ہوتی ہے بھائی؟ 150 منٹ ہوتی ہے. یہ بتاؤ اس مجمع میں روزانہ 150 منٹ لگانے کے لیے کون تیار ہے؟ 2.5 گھنٹہ کون لگائیں گے اس مجمع میں؟ کون لگائیں گے اور کون لگائیں گے؟ تھوڑے سے لوگ ہی کہتے ہیں لگائیں گے. ارادہ ہوگا تو اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی انشاءاللہ. ارادہ ابھی ارادہ کریں گے ہم، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کام کرنا آسان کریں گے. اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ آدمی کے ارادے پر ہوتا ہے. اس میں سارے ارادے بنائیں کہ انشاءاللہ روزانہ 2.5 گھنٹہ ہمیں لگائیں گے انشاءاللہ. ہم 2.5 گھنٹے میں یہ ضابطی تقاضوں کے ساتھ ہر گھر ہر فرد سے ملنا ہے. ہر گھر ہر فرد سے ملنے کے لیے ایک تو اپنے دل کو صاف کر کے جانا ہے. ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہونا چاہیے. کوئی ہمارا مخالف نہیں، ہمارے مخالفت کی کوئی بنیاد نہیں. اس لیے ہم کسی کو اپنا مخالف نہیں سمجھیں. سب سے اپنے دلوں کو صاف کر کے جائیں گے اور اپنے ذہنوں میں کام لے کر جائیں گے. جس کے پاس ہم جا رہے ہیں ان کو 4 مہینے کے لیے تیار کرنا ہے، چلنے کے لیے تیار کرنا ہے، 3 دن کے لیے تیار کرنا ہے، یا مسجد کے سارے عمل یا کسی نہ کسی عمل کے لیے تیار کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. جب کام کے لیے ارادہ لے کر جائیں گے تو ہماری بات میں وزن پیدا ہو جائے. اس لیے لائن سے ایک گھر اور ایک فرد کی ملاقات کرنا. ملاقات آسان ہو تو گھروں میں بیٹھ کر کرنا، کھڑے ہو کر کے بات نہیں ہوتی. گھروں میں بیٹھ کر بات کریں گے تو مستوراتی بات سننے کی، کیا ان کو بھی نفع ہو جائے گا. اس لیے بیٹھ کر کے گھروں میں بات کریں. اگر موقع ہو، آسانی ہو، سامنے والا اس کے لیے تیار بھی ہے تو اس کے لیے کوشش کریں کہ ان کو تیار کرے گھر میں بیٹھ کر کے بات کرنے کی. اب بات میں پہلے ایمان کی، آخرت کی، دین میں کامیابی کی، بے دینی میں ناکامی کی بات کر کے پھر تشکیل کریں. اس لیے کہ لوہے کو آپ نے گرم ہی نہیں کیا، لوہے کو آپ نے گرم ہی نہیں کیا تو کیوں بھی کلاڑی بن جائے گی. اٹھنے سے اٹھتے رہو، زندگی میں نہیں بنے گی. پہلے تو گرم کرو، پھر اس کے بعد بھی اس کا شے بنے گا. تلوار بھی بنے گی اور چاقو بھی بن جائے گا. تو پہلے گرم کرنا. ایسی تشکیل سے پہلے یہ باتیں، بنیادی باتیں سمجھا کر ان کو پھر 4 مہینے کی بات کہیں. جب آپ 4 مہینے کی بات کہیں گے تو اس کو 4 مہینہ کم لگے گا. جو کام آپ نے بتایا ہے اتنا بڑا کام ہے تو اس کے لیے 4 مہینہ تو بہت تھوڑا ہے، یہ لگے گا اس کو.
اور آپ نے پہلے ہی تشکیل کر دیا تو اس کے اوپر ایسا لگے گا جیسا آپ نے اس کے سر پر پہاڑ ڈال دیا، اتنا اس کو بھاری لگے گا۔ اب 4 مہینے کی بات کریں، 4 مہینہ تیار ہوا، ٹھیک ہے، نہیں ہو گیا کوئی بات نہیں، چلے کی تشکیل کر۔ تو ہماری مسجد میں سے تو ہر مہینے چلے کی جماعت ہم نے سوچا ہے، اور ساتھی تھے، تو آپ کون سے مہینے میں چلے لگ جا سکتے ہیں؟ جس مہینے میں تیار ہو جائے آپ تیار نہیں ہوئے چلے کے لیے، تو اب 3 دن کی تشکیل کرو۔ جب اوپر سے نیچے آپ آئیں گے تو 3 دن کے لیے انشاءاللہ تیار ہو جائے۔ 3 دن کے لیے بھی تیار نہیں ہوا تو منہ میلا نہ کریں، ہنستے بولتے ان کے پاس سے نکلے، اس لیے کہ دوسری مرتبہ جب جائیں گے تو پھر وہ آپ کا استقبال کریں گے، آپ منہ میلا کر کے آئیں گے واپس، تو پھر وہ دوسری مرتبہ بات میں وزن نہیں ہو، بات تعمیری نہیں ہو۔ اس لیے میرے دوستو اس طریقے سے 100% گھروں کی ملاقات کریں۔ جب آپ 2.5 گھنٹہ فارغ کریں گے تو آپ کو 2.5 گھنٹے کا کام ملے گا۔ ابھی ذہنوں میں کام نہیں ہے، اس کے لیے وقت فارغ نہیں کرتے۔ جب 2.5 گھنٹہ فارغ کریں گے تو آپ کو کام ملے گا۔ کام ایسے ملے گا کہ آپ ایک گھر پر گئے، وہاں پر نہیں ملے گھر والے، تو آپ گھر پر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آپ کو 2.5 گھنٹہ پورا لگانا ہے۔ تو آپ تلاش کریں گے کہ کہاں ملے گی، تو آپ نے تلاش کیا کہ ان کی دکان ہے وہاں ملے گی، تو آپ پیدل سائیکل سے ساتھی یا پھر اپنی گاڑی سے یا رکشہ سے، لمبا تھا، خرچہ پیسہ بھی لگایا، وہاں جان بھی لگایا، اور وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہاں تو ابھی سے نکل گئے، فلانی جگہ ہوٹل میں اپنے دوستوں کے ساتھ ملیں گے۔ تو آپ گھر نہیں جائیں گے، آپ کو تو 2.5 گھنٹہ پورا لگانا ہے، لوگوں کے پیچھے دوڑنا ہے 2.5 گھنٹہ، لوگوں کو جا کر باتیں سمجھانی ہے، ان کو تیار کرنا ہے، 2.5 گھنٹہ پورا کرنا ہے۔ آپ وہاں پہنچیں گے، جب 3 جگہ دھکا کھا کر آپ ان کے پاس پہنچیں گے تو آپ کی بات میں وزن پیدا ہو جائے گا، اور سامنے والے میں قبولیت کی استعداد پیدا ہوگی۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ میرے خیرخواہ ہے، خود لیے بغیر میرے پیچھے بھاگتے دوڑتے ہیں، ان کی بات کو ضرور سننا ہے، تو بات کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ اور اگر آپ 2.5 گھنٹہ محنت کر کے 5-7 آدمیوں کی تلاش میں دوڑتے ہی رہے اور ایک آدمی بھی نہیں ملا، اور تھک ہار کر کے آپ مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ان 5-7 آدمیوں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائے، بلکہ جن کے لیے دعا کریں گے اللہ ان کے حق میں قبول کرے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں مقصود تعب ہے، تعب کہتے ہیں تھکنے کو، کہ اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آ جائے، بس کام ہو گیا، اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آ جائے تو کام ہو جائے۔ اس طرح 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے ایک تو کام کا نفع سامنے آئے گا، ایک جو ہے کام کی صحیح شکل بنے گی، اور جب کام کا نفع سامنے آئے گا کہ بھئی 1 مہینے میں 5 آدمی نمازی بن گئے، 3 آدمی 3 دن کے لیے نکلے، 1 آدمی چلے کے لیے نکلا، 2 آدمیوں نے غلط زندگیوں سے توبہ کیا، یہ کام کا نفع ہے۔ جب کام کا نفع سامنے آئے گا تو آدمی کی طبیعت کام پر چلے گی نہیں بلکہ دوڑے گی، آپ کے روکنے سے رکے گا نہیں وہ، اس لیے کہ جب نفع نظر آتا ہے آدمی کو تو آدمی نفع کے پیچھے اندھا دھند بھاگتا ہے۔ اس لیے ایک تو محنت کا نفع سمجھا ہے، اس طریقے سے 2.5 گھنٹہ ایسے اچھے لگانا کہ روزانہ مسجد میں نمازی بڑھے، جماعتوں کی نقل و حرکت میں 3 دن والے بڑھے، چلے کی جماعتیں بڑھے، 4 مہینے کی جماعتیں بڑھے، اور ہمارے ساتھ روزانہ کی محنت میں لوگ بڑھے۔ اس طریقے سے ایسا اچھی طریقے سے 2.5 گھنٹہ لگا کہ بھائی لگائیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں تیسرا کام میرے دوستو یہ ہے کہ اپنی مسجد کی جو تعلیم ہے یہ ہمارے ایمان کو پانی پہنچانے والی چیز ہے۔ فضائل کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ ایک درخت کو ہے، اس کو آپ روز پانی ڈالیں گے تو وہ روز بڑھے گا، ایسا ایمان کو روز بڑھانے کا راستہ یہ تعلیم کا حلقہ ہے۔ اور اس کی مثال گولی کی سی ہے، گولی ہے، اگر آپ کھائیں گے پیٹ میں جائے گی، اثر کہاں کرے گی؟ سر میں درد ہے تو یہ اثر کرے، اور گھٹنے میں درد ہے تو یہ اثر کرے۔ ایسا ہی تعلیم کے حلقے میں جب عمل کی نیت سے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر پابندی کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور دھیان سے سنیں گے تو ہماری زندگیوں میں جو بگاڑ ہے وہ تعلیم کی برکت سے اللہ دور کرتا ہے۔ یقین میں کھوٹ ہے تو وہ تعلیم کی برکت سے دور ہوگی۔ نماز میں سستی ہے، وہ سستی نماز کی تعلیم کی برکت سے دور ہوگی۔ گھروں کے جھگڑے، حلال حرام کی رعایت، اخلاص زندگیوں میں، امت کا درد و غم، یہ ساری چیزیں زندگی میں جو آئے گی وہ تعلیم کی برکت سے اور دعوت کی برکت سے آئے گی۔ اس لیے پابندی کے ساتھ تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا، اور تعلیم ایسا اچھا آدمی کرے جو اچھا پڑھ سکے، صاف ستھرا پڑھ سکے،
خود بھی سمجھے، ساتھی بھی سمجھے. یہ سیکھنے کا موقع نہیں ہے کہ نئے آدمی کو سکھانے کے لیے تعلیم دے دیں. اتنا وقت تعلیم کریں جتنا وقت سننے والوں میں بشاشت ہے. 10 منٹ کی بشاشت ہے 10 منٹ کرو. جتنا بشاشت بڑھے اتنا آہستہ آہستہ قائم بناؤ. اسی کے ساتھ اپنے گھر میں تعلیم کا حلقہ محبت کے ساتھ قائم کرنا. اپنے گھر میں تعلیم کا حلقہ محبت سے قائم کرنا اور گھر والوں کے ساتھ رائے ملا کر کرنا. جون سے وقت میں گھر والوں کے لیے آسانی ہو اور ہمارے لیے بھی اس وقت میں آسانی ہو وہ وقت تعلیم کا طے کرنا اور محبت سے گھر میں تعلیم کرنا. ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، گالی گلوچ سے نہیں، سختی سے نہیں. بچوں کو بھی نہیں ڈانٹنا، اگر کھیل کود کرے تو پیار سے بٹھانے کی کوشش کرنا. بچے تو بہت جلدی بیٹھ جاتے ہیں، بہت جلدی مان لیتے ہیں. گھر میں اگر کبھی تعلیم کا ماحول نہیں بنا ہوا ہے، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ تو کتاب تھوڑا پڑھنا کرو، شروع کرو اپنے ہاتھے اور اس میں تھوڑی آواز بلند کرو، کانوں میں بات پہنچ جائے گی تو شوق پیدا بھی ہو جائے گا. بہرحال محبت سے کرنا ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں کرنا. ڈانٹ ڈپٹ سے سال ہاں سال تک آپ کریں گے تو کام گھر میں ماحول نہیں بنے گا. اور اگر محبت سے آپ کریں گے، ان کو نبھا کر کریں گے، جیسے نئے نئے لوگوں کو ہم نبھاتے ہیں ایسے گھر والوں کو نبھا کر کے کریں گے تو انشاءاللہ 2-3 مہینہ ہوتے ہوتے گھر کا ماحول بن جائے گا. تو ہمارے گھر میں عبادت کا ماحول بننا چاہیے، دعوت کا ماحول بننا چاہیے، سیکھنے سکھانے کا ماحول بننا چاہیے، تسبیح تلاوت کا ماحول بننا چاہیے. ہمارے گھروں میں بچوں کی تربیت کا فکر پیدا ہونا چاہیے. ہمارے گھروں میں حیا اور شرم آنی چاہیے، شرم زندہ ہونی چاہیے. اور ہمارے گھروں میں سادگی زندہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ سادگی اور حیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے، اور بے حیائی اور فضول خرچی یہ غلط لوگوں کی معاشرت کی بنیاد ہے. اس لیے یہ زندگی جو بنے گی وہ تعلیم کے حلقے سے گھر کی بنے گی. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمہارے گھروں میں جتنے بے دینی کے سراغ کھلے ہوئے ہیں وہ سارے سراغ تعلیم کی برکت سے بند ہو جائیں. لیکن تعلیم محبت کے ساتھ ہونی چاہیے. اور تعلیم کی 2 کتابیں ہماری ہیں، فضائل اعمال ہے، فضائل صدقات ہے. گھر کی تعلیم میں بھی، مسجد کی تعلیم میں بھی، اور خروج کے زمانے میں بھی تعلیم کی یہی 2 کتابیں ہیں. ان کتابوں سے تسلسل کے ساتھ پڑھنا ہے. تھوڑا پڑھا نشان لگا دیا، پھر تھوڑا پڑھا پھر نشان دیا، یہاں تک کہ پوری کتابیں ہمارے علم سے بھی گزرے اور ہماری دعوت میں بھی آئے اور ہمارے عمل میں بھی آئے. تو اس کے لیے اپنے گھروں میں تعلیم کرنی ہے. کیونکہ کون کون زندہ کریں گے اپنے گھروں میں تعلیم؟ انشاءاللہ محبت سے کریں گے. اسی کے ساتھ میں 4تھا کام جو ہے اپنے محلے میں ایسا اچھا گشت کرنا ہے قربانی کے ساتھ اور فکروں کے ساتھ کہ ایک تو ہمارے محلے میں 100% نماز کی فضا بننی چاہیے. یہ دعوت عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہے. اذان دعوت ہے، یہ نماز کو زندہ کرنے کے لیے. ایسے ہی ہماری یہ دعوت گشت کے ذریعے سے جو ہے یہ امت میں عبادت کو زندہ کرنے کے لیے. تو ایسا اچھا گشت کرنا چاہیے اور اس کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے اپنے محلے کا کہ 6 مہینے میں کتنے نمازی بڑھے، 8 مہینے میں کتنے نمازی بڑھے، سال بھر میں ہم نے گشت کیا تو کتنے نمازی بڑھے. اس کو دھیان سے دیکھنا بھی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے گشت سے جو مقصود ہے وہ حاصل ہو رہا ہے یا صرف چلت پھرتی ہو رہی ہے. تو ایک تو 100% نماز کی فضا بننی چاہیے. مردوں مسجدوں میں نماز پڑھیں، عورتیں اپنے گھروں کی مسجد میں نماز پڑھیں. 100% غالب مرد اور عورتوں کی زندگی میں نماز زندہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ باقی دین زندگی میں جو آئے گا وہ نماز کے راستے سے آئے گا. دوسرا ہمارے گشت سے جماعت نکلنا چاہیے. ہفتہ واری ہمارا جو گشت ہے اس گشت سے نقد جماعت نکلنا چاہیے. بھلے 3 دن کی نکلے، 4 مہینے کی نکلے، چلے کی نکلے، آخری درجے میں 3 دن کی نقد جماعت نکلے. یہ 2 کام مقامی گشت کے ذریعے سے ہونا چاہیے. ایسا اچھا گشت کرنا قربانی کے ساتھ اور فکر کے ساتھ. ایسا ہی دوسرا گشت کر کے ہر اس محلے میں جہاں پر مسلمان ہیں لیکن مسجد نہیں، یا مسجد ہے لیکن مسجد میں کام کرنے کی اجازت نہیں، اس محلے کے اندر میں ہفتہ واری گشت کے ذریعے سے اور پورے ہفتے 2-1 ساتھیوں کو وہاں پر 2.5 گھنٹے کی محنت کے ذریعے سے اس محلے کے لوگوں کو 3 دن کے لیے اپنے ساتھ نکالنا.
जब 8-10 आदमी हर महीने आपके साथ निकलेंगे तो 2-3 महीने में 20-25 आदमी आपके साथ निकल जाएंगे। अब 3 दिन का ज़माना बड़ा ज़माना होता है। उस 3 दिन के ज़माने में उस महल्ले के लोगों को आप अच्छी तरह सारे काम सिखा सकते हैं। आप इनको गश्त में मुतकल्लिम बना सिखा सकते हैं, आप इनको ऐलान सिखा सकते हैं, इनको तालीम करना सिखा सकते हैं, 6 नंबर की दावत देना सिखा सकते हैं। सारे काम आप 3 दिन में इनको सिखा सकते हैं। तो ये लोग जो आपके साथ 2-3 महीने में 3 दिन के लिए निकलेंगे, यही आगे जाकर मस्जिदवार जमात वहाँ के बनने का जरिया बने। इसलिए कि आप साल तक वहाँ चल जाते रहें, लेकिन लोग अगर निकलेंगे नहीं तो वहाँ के लोग काम पर खड़े नहीं होंगे। घर जो है वो घर वालों से चलता है, मेहमानों से नहीं चलता। मेहमान जाते रहेंगे तो गश्त वहाँ जिंदा ही नहीं होगा जब तक मकामी लोग फिक्रमंद नहीं होंगे। और मकामी लोगों के फिक्रमंद करने का रास्ता ये है कि उनको 3 दिन के अंदर में अपने साथ लेकर के जाना और उनको सारे कामों से गुजारना कि भाई करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा गश्त कौन कौन करेंगे इंशाल्लाह। कोई महल्ला ऐसा नहीं रखना चाहिए हमारी बस्तियों में कि जिसमें मुसलमान हो और वहाँ मस्जिदवार जमात रहे। उसी के साथ में मेरे दोस्तों आखिरी काम ये है कि हम 27 दिन अपने घर कारोबार के साथ हलाल तरीके से लगते हुए और इन सारे कामों को करते हुए अपनी जमात 3 दिन की खुद बनाएंगे। ऐसा नहीं कि मस्जिदवार जमात में मेहनत करके जमात बनाई, अब कोई जिम्मेदार नहीं है। अब किसी पुराने आदमी को जिम्मेदार बनाया, अब उसको मालूम ही नहीं कि कितनी कुर्बानी से ये जमात बनी है। वो जमात की तरबियत जैसी करना चाहिए वो कर नहीं सकता। जमात की जितनी खिदमत करना चाहिए वो कर नहीं सकता। जमात के जितने नखरे बर्दाश्त करना चाहिए वो कर नहीं सकता, इसलिए कि उसका उस पर कुछ लगा नहीं है। जो औरत बच्चा जनती है वो बच्चे की कदर जानती है, इसलिए उसका बच्चा रोए तो इसके दिल में दर्द होता है और पड़ोसी का बच्चा रोए तो इसके सर में दर्द होता है, इसलिए कि उसके बच्चे पर उसकी 9 महीना थकी है, उसके पीछे जनने की तकलीफ बर्दाश्त किया है, 9 महीना बच्चे को पेट में रख करके झेलने की तकलीफ बर्दाश्त किया है। तो अब इसके बच्चे के रोने पर उसका दिल अंदर से दर्द होता है। तो इसलिए अपनी जमात खुद बनाना कि भाई हमारे इस बंदे में कौन साथी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि 27 दिन मेहनत करके इंशाअल्लाह अपनी जमात हम अपनी खुद बना करके जाएंगे। ये कौन बना करके जाएंगे? अपनी जमात खुद बनाकर कौन जाएंगे? अच्छा, जो साथी जमात न बनाए, न बना सके, अभी इतनी इस्तेदाद नहीं पैदा हुई, तो इतना तो ज़रूर करे कि हर आदमी नियत करे कि इंशाअल्लाह मैं 3 दिन तो ज़रूर लगाऊंगा। क्योंकि कौन कौन 3 दिन लगाएंगे हर महीने में? और जब हम 3 दिन लगाएंगे तो अकेले नहीं लगाएंगे, अपने साथ 1-2 अपने साथियों को लेकर लगाएंगे। जो जमात न बना सके वो क्या करे? कम से कम 1-2 साथी अपने ले, क्योंकि हर एक का दोस्तों का सर्कल होता है कि नहीं? ऐसा ही काम जहाँ करते हैं वहाँ 2-4 दोस्त आदमी काम के सर्कल के होते हैं। स्कूल आप पढ़ते हैं तो स्कूल के अंदर में दोस्त अहबाब होते हैं, हर एक के कुछ न कुछ पड़ोसी होते हैं। तो बहरहाल जिस लाइन से भी आप किसी का ताल्लुक है उनको कम से कम 2-1 को अपने साथ 3 दिन लेकर जाए। जब 3-2 आदमी को आप तैयार करेंगे तो ये काम के आदमी आपके हाथों बनेंगे, और ये आदमी जब तक काम करेंगे जब तक आपके हिस्से में होंगे, और जितनों पर मेहनत करके लाएंगे वो लोग भी आपके हिस्से में होंगे। इसलिए के काम से मुतारफ आपने इनको कराया है। इसलिए जमात बनाना और 1-2 साथी कम से कम तैयार करके अपने साथ लेकर के जाना कि भाई करेंगे इंशाअल्लाह। अब 3 दिन में क्या करना है? 3 दिन में मेरे दोस्तों 2 काम करने हैं। एक तो 3 दिन में वक्त पूरा करना है। क्या करना है? वक्त पूरा करना है कि भाई 3 दिन में कितने घंटे होते हैं? 72 घंटे होते हैं। तो इसलिए एक तो 72 घंटे पूरे करना। इसलिए कि कुएं में पानी है 72 हाथ पर, और आपके पास में 70 हाथ की रस्सी है, ये पानी मिलेगा? सिर्फ 2 ही फुट कम है, नहीं मिलेगा। तो जिस तरह 72 हाथ की रस्सी चाहिए, इस तरह 3 दिन से पूरा फायदा उठाने के लिए 72 घंटे पूरे चाहिए। हमको नहीं मालूम है कि कौन से घंटे में हमारी तरबियत का सामान है, पहले घंटे में या आखिरी घंटे में। जैसे बारिश के पहले कतरे में बरकत है, बीच के कतरे में बरकत है कि आखिरी कतरे में बरकत है, हमको नहीं मालूम है। इसलिए 72 घंटे पूरे लगाना कि भाई 72 घंटे पूरे लगाने के लिए कौन कौन तैयार है? इंशाल्लाह 72 घंटे पूरे लगाएंगे।
دوسری بات میرے دوستوں یہ ہے کہ 72 گھنٹے میں کام پورا کر کے لگانا ہے، صرف جانا آنا نہیں کرنا کہ 3 دن گئے آئے اور کھائے پیے سوئے اور واپس آئے، بلکہ 3 دن میں اعمال پورے کرنا ہے. کہ 3 دن میں کیا کیا عمل ہے. 3 دن میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ کرنا اور بچنا ہے. پہلا عمل کیا ہے؟ کرنا اور ہماری محنت میں جتنے انفرادی اجتماعی اعمال ہیں وہ سارے اعمال کرتے ہوئے 3 دن گزارنا. وقت کا بھی 3 دن اور ہر عمل کا 3 دن. 3 دن تہجد، 3 دن میں روز 5 گشت، 3 دن میں روز 2 وقت کی تعلیم، 3 دن میں دونوں وقت کی تسبیح، 3 دن میں قرآن پاک کی تلاوت. غرض یہ کہ ہر انفرادی اجتماعی عمل کو کرتے ہوئے 3 دن لگانا. اس لیے کہ کریں گے نہیں تو اندر کچھ آئے گا نہیں نکلنے سے، اور جب کریں گے تو اندر میں عمل کا نور آئے گا، انفرادی عمل کا بھی اور اجتماعی عمل کا بھی. تو اسی کے ساتھ میں بچنے کی چیزوں سے بچنا، اس لیے کہ بچنے کی چیزوں سے نہیں بچیں گے تو عمل کا جو نور آئے گا وہ نکل جائے گا. کیسا ہوگا؟ کہاں گئے تھے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ بھی نہیں. ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، مشین تیز ہے لیکن کھڑکی کھلی ہوئی ہے. جب یہ کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ کمرہ ٹھنڈا نہیں، اس لیے کہ ہوا آئی لیکن رکی نہیں. آپ نے عمل کیا، عمل کا نور آیا لیکن وہ نور بچا نہیں. 3 دن میں اتنا نور بچنا چاہیے کہ کم از کم یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ کام زندگی بھر کرنے کا ہے اور پوری دنیا میں جا کر کرنے کا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ جائے، کرے گا اتنی جتنی اس کی استعداد ہو. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اس لیے ایک تو کرنے اور بچنے کے ساتھ 3 دن لگا دیے، ایک عمل ہوا. دوسرا عمل یہ ہے کہ جس بستی میں آپ جائیں اس بستی میں ایک ایک گھر، ایک ایک فرد پر جماعت کو تقسیم کر کے جس طرح مقام پر آپ محنت کرتے ہیں ایسی محنت کرے کہ 3 دن میں وہاں سے نقد 4 مہینے چلے گی. آخری درجے میں 3 دن کی نقد جماعت نکال کر کے آئے. اس لیے کہ ہماری محنت کی بنیاد صرف تقریر نہیں ہے کہ کسی بستی میں آپ 3 دن تقریر کر کے آ جائیں گے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم دنیا میں پھرتے ہیں. آپ کی محنت کا ایک رخ نقل و حرکت ہے، ہجرت ہے. ہجرت سے مشابہ ہے نقل و حرکت. اس کے لیے جماعت نکالنا. اگر آپ بستی میں گئے، 12 آدمیوں کی جماعت ہے، وہاں پر مسجد کے اطراف میں 150 گھر ہے. اگر آپ 150 گھروں کو 6 جماعتوں پر تقسیم کریں تو ایک جماعت کے حصے میں کتنے گھر آئیں گے بھائی؟ 15 آئیں گے. سب گھر تھے کہ بول گئے؟ 25 گھر آئیں گے. 25 گھر. 3 دن آپ رہیں گے وہاں. ایک دن ایک جماعت کے حصے میں کتنے گھر آئے؟ 8 گھر آئے. کیونکہ ایک جماعت 8 گھروں کی ملاقات اپنے سارے کاموں کے ساتھ کر سکتی ہے کہ نہیں؟ آسانی سے کام ہو جائے گا. تو اس لیے جماعت کو بھی تقسیم کرنا، گھروں کو بھی تقسیم کرنا اور ساری بنیادی باتیں سمجھا کر 4 مہینے سے لے کر کم سے کم 3 دن کی وہاں سے نقد جماعت نکال کر کے آ رہے ہیں. دوسرا کام ہے. تیسرا کام میرے دوستو یہ ہے کہ اس مسجد میں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو آپ 3 دن وہاں کے لوگوں سے اتنا میل جول بڑا ہو کہ وہ آپ سے چنتے رہیں. وہاں جماعت محبتی جب جاتی ہے نا تو مقامی لوگ کام سے فارغ ہو کر کسی نے جماعت کے پاس آتے ہیں. آپ ان کو کھلاؤ پلاؤ، جس راستے سے ان کو قریب کر سکتے ہیں ان کو قریب کرنا، اور قریب کر کے ان کو اپنے ساتھ اعمال میں شریک کرنا. آپ روزانہ کیا کام کریں گے؟ روزانہ آپ مشورہ کریں گے، روزانہ آپ لوگوں کو تعلیم کریں گے، روزانہ آپ گھر گھر کی فرد کی ملاقات کریں گے، آپ جماعت نکالنے کی محنت کریں گے، مسجد وار جماعت کے بنانے کی محنت کریں گے، آپ جماعت نکالیں گے، ایک اثر کے بعد گشت کریں گے. یہی ہمارے 5 کام ہیں. وہاں کے مقامی لوگوں کو 5 کاموں پر کھڑا کرنے کا راستہ تقریر کا نہیں ہے. تقریر سے آپ ان کو 5 کام پر کھڑا نہیں کر سکتے. کہ بھائی تقریر سے کسی کو تیرنا سکھا سکتے ہیں، سائیکل چلانا سکھا سکتے ہیں تو تبلیغ سکھا دیں گے. تبلیغ کے سکھانے کا راستہ یہ ہے کہ ان کو اعمال کے ساتھ اپنے ساتھ گزارنا. جب 3 دن یہ اعمال کے ساتھ آپ کے ساتھ لگیں گے تو 2 نفع ہوگا. ایک تو ان کو کام کا نفع سامنے آئے گا. جماعت آئی تھی تو 25 آدمی نمازی تھے، 3 دن کی محنت میں 50-60 آدمی ہو گئے. آپ کی محنت سے سب سے پہلے نمازی بڑھیں گے تو کام کا نفع سامنے آئے گا. دوسرا 3 دن آپ کے ساتھ کام میں لگنے کی وجہ سے
کچھ نہ کچھ کام کی سوجھ بوجھ اس کو ملے گی اس طریقے سے کام کرنا ہے. اب آخری دن آپ ان کی تشکیل کر لو کہ کیوں بھائی جس کام کا نفع آپ نے دیکھا ہے اور ہمارے ساتھ رہ کر کے سیکھا ہے اس کو کرنے کے لیے آپ تیار ہیں. اس لیے کہ آپ ہم اگر تیار کام نہیں کریں گے ہم چلے جائیں گے تو مسجد پھر خالی ہو جائے گی اور آپ کرتے رہیں گے تو 100% نماز کی فضا آپ کی مسجد میں بن جائے گی جیسے 3 دن میں آپ نے اس کا نفع دیکھا. کیونکہ میں تیار ہو جائیں گے کہ نہیں؟ جو آدمی تیار ہو جائے یہ آپ کی مسجد اور جماعت بن گئی. اب ان کے مشورے کا تعلیم کا گشت کا ملاقاتوں کا 3 دن کا ہفتہ طے کر لو. آپ نے مسجد وار جماعت بنا دیا اور بیج ڈال دیا اللہ اس کو اگا دے. ہر جگہ مسجد وار جماعت بنانا. بنی ہوئی جماعت ہے تو اس میں دیکھنا کہ کیا کمزوری ہے اس کمزوری کو اپنے ساتھ رکھ کر کے دور کرنا. 2.5 گھنٹے کا صحیح نظام نہیں ہے 2.5 گھنٹے کا صحیح نظام اپنے ساتھ رکھ کر ان کو سکھانا تاکہ جب آپ واپس آئے تو جماعت مضبوط بنی ہوئی ہو جو کمزور جماعت ہے. بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو ان کو محنت کر کے کام پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں. آپ سال میں 10 مرتبہ 3 دن لگاتے ہیں. ایک سال چلے میں جاتے ہیں ایک سال میں 1 مرتبہ کہ بھائی جاتے ہیں نا چلے میں تو بھائی جاتے ہیں چلے میں تو 10 مرتبہ آپ 3 دن لگائیں گے. جب 3 دن میں آپ 10 مرتبہ 10 جماعتیں نکالیں تو آپ کی کمائی ہوئی. آپ نے 10 مسجدوں میں مسجد وار جماعتیں بنائی یا مضبوط کیا تو آپ کی کمائی ہوئی. بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ نے کام پر دوبارہ اٹھایا یہ آپ کی کمائی. 10 مرتبہ ہم نے 3 دن لگائے اور ایک جماعت بھی نہیں نکلی. ایک جگہ بھی مسجد وار جماعت نہیں بنی. بیٹھے ہوئے لوگ کام پر کھڑے نہیں ہوئے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو ثواب نہیں ملے. ثواب آپ کو ملے لیکن جو کام ہونا چاہیے تھا وہ کام نہیں ہوا. اور جو کمائی ہماری زندگی میں ہونی تھی وہ کمائی نہیں ہوئی عملہ بنانے کی کہ ہمارے ہاتھوں نیا نیا عملہ کام میں لگنے کی جو شکل اللہ نے دی تھی وہ کام قابو میں نہیں آیا. اس لیے 3 دن میں یہ 3 بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو تھکانا. جب ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر کام کریں گے تو سر بجانے کی دن میں فرصت نہیں ملے گی یاد رکھو. اور اگر یہ بنیادیں سامنے نہیں ہیں اور 3 دن لگا رہے ہیں تو دن میں اتنی فرصت ہے کہ آدمی کے پاس میں تبلیغ میں جتنی فرصت ہے اتنی دنیا میں کہیں نہیں ہے. کھانا سونا جتنا تبلیغ میں ہے اتنا کہیں نہیں ہے. اس لیے ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو تھکانا. رات کو پھر آخر میں رات کو اچھا وقت لے کر اچھی نماز پڑھنا. لمبی لمبی صورتیں تبلیغ میں نکل کر یاد کرنا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ پہلے چلے میں جتنی صورتیں یاد صحیح کی تھی وہی زندگی بھر چل رہی. بڑی بڑی صورتیں یاد کریں. سورہ یاسین یاد کریں, سورہ تبارک الملک یاد کریں, سورہ سجدہ یاد کریں, بڑی بڑی صورتیں یاد کریں. سورہ میں اپنے سالوں میں بھی بڑی بڑی صورتیں ہیں ان صورتوں کو یاد کر سکتے ہیں. اس کو نماز میں پڑھیں, لمبا قیام کریں, لمبا رکوع کریں, لمبا سجدہ کریں, پھر اچھی نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے کہیں. جب دن پر محنت کی ہوگی تو رات کو اللہ کو کچھ کہنے کو جی چڑھے گا. محنت کے بعد زبان کھلتی ہے. ایک آدمی نے شادی نہیں کیا تو کہے گا اللہ مجھے لڑکا دے دیجیے. ایک آدمی نے زمین پر محنت ہی نہیں کیا تو کہے گا اللہ میری کھیتی کو اگا دیجیے. محنت کے بعد زبان کھلتی ہے. جب دن پر محنت کو تھکے ہوں گے تو اب رات کو اللہ سے جو کہیں گے اللہ وہ کر دے. رات کی دعائیں ہمیشہ اکثر مقبول ہوا کرتی ہے جب تک کوئی مانی نہ ہو, ورنہ کبھی مردود نہیں ہوتی. صبح کی دعائیں سارے 3 نشانے پر لگتے ہیں. اس لیے خوب اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا, آنسو بہانا. یہ آنسو آگ کے سمندروں کو بجھا دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے خوف سے روئے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. وہ آگ کے سمندروں کو بجھانے والے یہ آنسو ہیں. علاقوں کی بے دینی یہ رات کے آنسوؤں سے اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے. اس کے لیے رات کو اللہ کے سامنے رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنانا تو بھی کام ہو جائے. اس لیے میرے دوستوں ان اعمال کے ساتھ اپنا 3 دن لگا. ہر جانے والی جماعت کو یہ باتیں سمجھانا, واپس آ جائے تو ان باتوں کی کارگزاری لینا. جب یہ باتیں سمجھانے میں آئے گی اور کارگزاری میں آئے گی تو آہستہ آہستہ ہماری جماعتیں ساری کام پر پڑ جائے گی. اور جتنی جماعتیں اس وقت میں نکل رہی ہیں اگر یہ ساری جماعتیں صحیح کام پر پڑ جائے تو انشاءاللہ یہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پوری دنیا میں خیر کے زندہ ہونے کے لیے محنت کی اتنی مقدار بھی کافی ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ یہ جماعتوں کی محنت کا رخ صحیح ہے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟
جو میں کریں گے انشاءاللہ 3 دن ایسا کال لگائیں گے, ایسا اچھا 3 دن کال لگائیں گے, اس لیے کہ ہماری نقل و حرکت جو ہے وہ ایک برتن ہے. نماز کی نقل و حرکت ہے نا, برتن ہے. خالی برتن کی قیمت نہیں ہوتی. یہ بسلری کی بوتل ہے لیکن بسلری کا میں پانی نہیں ہے, اس کی کوئی قیمت ہے. اور اگر پانی ہے تو 15 روپیہ ہے, دودھ ہے تو 50 روپیہ ہے, شہد ہے 500 روپیہ ہے, چاندی ہے تو 1000 روپیہ ہے, سونا ہے تو لاکھوں روپیہ ہے. صرف کی قیمت مصروف کی وجہ سے ہوتی ہے. عربی میں صرف برتن کو کہتے ہیں, مصروف اس کے اندر کی چیزیں اس میں ہوتی ہیں. ایسا ہی دعوت اور یہ ہماری محنت جو ہے اس کی مثال برتن کی, اس کی روح دعوت اور دعا ہے. اس کی روح کیا ہے؟ دعوت اور دعا, کہ ہم دعوت میں آگے بڑھے اور دعاؤں میں آگے بڑھے, یہاں تک کہ دعا کی قبولیت کے مقام تک اللہ ہم کو پہنچا دے. اس لیے اس کی روح دعوت اور دعا ہے, لیکن جہالت کے ساتھ نہیں اور غفلت کے ساتھ نہیں, بلکہ علم کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ, منمانی کے ساتھ نہیں, قربانی کے ساتھ. جی چاہا تو کیا, جی نہیں چاہا تو نہیں کیا. یہ منمانی ہے تو منمانی سے آدمی نہیں بنتا. آدمی جو بنتا ہے وہ قربانی سے بنتا ہے. قربانی میں نے کہا کہ دین کو اور دین کی محنت کو آگے رکھنا, دنیاوی تقاضوں کو پیچھے رکھنا, اس کا نام قربانی ہے. منمانی کے ساتھ نہیں, قربانی کے ساتھ, بد اخلاقی کے ساتھ نہیں, اخلاق کے ساتھ. ہماری دعوت کا ہتھیار جو ہے وہ اخلاق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جہالت کو اخلاق کے راستے سے ختم کیا ہے. اب کے زمانے میں زبردست جاہلیت تھی, وہ جہالت اخلاق کے راستے سے ختم کی. تو اخلاق کے ساتھ دعوت کا کام کرنا. جب اخلاق کے ساتھ ہم کام کریں گے تو جو نئے لوگ ہماری محنت میں آئیں گے وہ ہمارے ساتھ چمٹے رہیں گے, کوئی بھی آدمی ضائع نہیں ہوگا. اور ہمارے اندر اخلاق نہیں ہوں گے تو آئیں گے اور چلے جائیں گے کہ ہم تو چھاؤں کی تلاش میں آئے تھے, یہاں بھی ڈوب ہے. اس کی تلاش میں آئے تھے, چھاؤں کی تلاش میں کہ یار چھاؤں ملے گا, لیکن یہاں بھی ڈوب ہے. دنیا میں جو ہے وہ یہاں ہے, وہ چلے جائیں. اس لیے اخلاق کے ساتھ کام کو کبھی کریں گے انشاءاللہ. اب میرے دوستوں الحمدللہ جو باتیں اللہ نے کہلوائی اور آپ نے سنی, اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بنیادوں پر کھڑا فرمائے. اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کے دل میں سچا ارادہ پیدا ہو. جب تک ارادہ نہیں ہوگا جب تک اللہ کی طرف سے فیضان نہیں ہوگا. اب ارادے کے لیے ہمارے بڑوں نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ جب مجلس ختم ہو تو اس وقت سارے ساتھی بیٹھ کر ان چیزوں کا عزائم کریں کہ 3 دن کے لیے ہفتہ اپنا طے کریں کہ کون سے ہفتے میں پابندی کے ساتھ قربانی کے ساتھ 3 دن لگاؤں, کون سے وقت میں اپنے گھر میں تعلیم کروں گا, 2.5 گھنٹہ 24 گھنٹے میں کون سے وقت میں لگاؤں گا. ہماری مسجد میں تعلیم نہیں ہے لیکن تعلیم کی گنجائش ہے, تو کون سے وقت میں آپ تعلیم کریں گے. گشت نہیں ہو رہا ہے, گشت کر سکتے ہیں, تو کون سے وقت میں آپ گشت شروع کریں گے, دوسرا گشت کہاں کریں گے. یہ ساری باتوں کو اپنی ذات کے اعتبار سے اس کا عزم اور ارادہ کر کے ایک پرچہ بنائیں اور پرچہ بنا کر کے ذمہ داروں کو دیں. انشاءاللہ ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوگی اور رہبری بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی. جو میں انشاءاللہ کر لیں گے اتنا کام ہوگا. اب ساری مسجد والے الگ الگ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر اس کام کو قابو کر لیں اور اس کے بعد میں پھر جو ہے وہ اپنے ضروریات سے فارغ. الحمدللہ بہت وقت ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں. 5:30 بجے, ابھی تو دیکھو 4:30 بجے ہیں, شاید 1 منٹ زیادہ ہوئی ہے, 4:30 ہوئے. ابھی اپنے ہاتھ میں تقریباً 1.25 گھنٹہ ہے, تو ابھی کافی وقت ہے. تو یعنی اس کام کو کر لیں, اس کے بعد اپنی جو ضروریات ہیں وہ ضروریات میں اپنا وقت کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ کر لیں.